بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال عليه الصلاة والسلام لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، محنت میں ہر شخص لگا ہوا ہے، لیکن ہر شخص اپنی محنت میں کامیاب نہیں ہے۔ حضرت فرماتے تھے اللہ رب العزت نے کامیابی کے ذرائع دنیا کے قوانین اور اسباب متعین نہیں فرمائے، بلکہ اللہ رب العزت نے کامیابی کا ضابطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کامیابی کا ضابطہ متعین کیا ہے۔ جب دنیا کی مختلف شکلوں کے صحیح طریقے سے استعمال نہ کرنے پر دنیا کی چیزوں میں نتائج ظاہر نہیں ہوتے، تو اگر دین کی محنت اور زندگی میں دین کے لانے کی محنت وہ اگر صحیح طریقے پر نہ ہوئی تو ہدایت کیسے حاصل ہو جائے گی؟ ہم سمجھتے تھے جس طرح دنیا کی مختلف چیزوں سے فائدے اٹھانے کے مخصوص طریقے ہیں، جس طرح دنیا کی مختلف چیزوں سے فائدے اٹھانے کے مخصوص طریقے ہیں، ان طریقوں میں اگر کوئی تبدیلی آ گئی تو ان سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اسی طرح وہ اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اعمال ہدایت ہیں، اگر ان میں کوئی تبدیلی کی گئی تو ہدایت حاصل نہ ہوگی۔ اللہ نے ہدایت کا وعدہ اپنے راستے کے جہد پر کیا ہے۔ وہ جہد اور وہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے محنت کے مشابہ ہو تو اس پر ہدایت کا تربیت کا وعدہ ہے۔ اگر وہ محنت آپ کے اور آپ کے صحابہ کے طریقہ محنت سے مختلف ہے تو جو دنیا کے غیر یقینی اسباب میں طریقوں کے بدل جانے سے کامیابی اور نتائج حاصل نہیں ہوتے، تو نبوت کے اعمال دعوت کے نہج سے اور طریقے سے ہٹ جانے پر ہدایت اور کامیابی کے فیصلے کیسے ہو جائیں گے اور نتائج کیسے حاصل ہوں گے؟ اس لیے یہ بات سمجھنی ہے، سب سے پہلے بنیادی بات، کہ وہ کیا طریقہ محنت ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو دے کر گئے ہیں۔ وہ کیا طریقہ محنت ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو دے کر گئے ہیں؟ وہ طریقہ محنت دعوت الی اللہ ہے، وہ ایک متعین طریقہ محنت ہے۔ زمانے کے بدلنے سے وہ طریقہ محنت بدلیں گے نہیں، اس لیے کہ اعمال صحابہ اعمال ہدایت ہیں، اور اعمال صحابہ امت کی تربیت اور ہدایت کے لیے قیامت تک کے لیے ہیں، ان کے اپنے زمانے تک کے لیے نہیں ہیں۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ کا قول ہے، اس امت کے بعد والے سدھر نہیں سکتے جب تک امت وہ نہ کرے جو امت کے پہلوں نے کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو صرف دین نہیں دے کر گئے ہیں، بلکہ اس دین کو دنیا میں قائم کرنے اور تربیت اور ماحول کے بدلنے کے لیے مخصوص طریقہ محنت بھی دے کر گئے ہیں۔ ہم اس طریقہ محنت کے پابند ہیں، اور اس طریقہ محنت کو دنیا میں وجود میں لانے کے لیے نقل حرکت ہے کہ وہ اعمال دعوت امت میں زندہ ہوں جو اعمال دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے زمانے میں تھے۔ اس لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں کام کو صحابہ کی سیرت کی طرف لانا ہے۔ جتنے بھی اعمال دعوت ہیں، ان اعمال دعوت کو صحابہ کی سیرت سے بیان کرنا امت کو ہدایت کے رخ پر مجتمع کر دے گا۔ اپنے اپنے تجربات کی بنیاد پر کام کرنا امت کے تجربات کی اختلاف کی وجہ سے امت کو مختلف طریقوں پر متفرق کر دے گا۔ امت کی اجتماعیت صحابہ کی سیرت پر عمل کرنے میں ہے۔ امت کا افتراق اپنے اپنے تجارب
और अपनी अपनी चाहत पर अमल करने में है। इसलिए मैंने अर्ज़ किया, इमाम मालिक रहमतुल्लाह का कौल है, इस उम्मत के बाद वाले सुधर नहीं सकते और इस्लाह हो नहीं सकती जब तक उम्मत वो ना करे जो उम्मत के पहलों ने किया है। इसलिए हमारा दिल चाहता है इन सारे पुरानों के मजमे के दरमियान सहाबा किराम का वो तरीक़ा मेहनत आए, जो तरीक़ा मेहनत हिदायत के लिए मुतअय्यन है, और उस तरीक़ा मेहनत से सहाबा ने जिस तरह तरबियत पाई है, उन तरबियत उनकी तरबियत के वाक़यात और उनके दिलों के पलटने के वाक़यात वो काम करने वालों के सामने आए कि एक मुतअय्यन तरीक़ा मेहनत है, उस तरीक़ा मेहनत के हम दाई हैं और उसी तरीक़ा मेहनत के हम पाबंद हैं। Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Tuan-tuan yang mulia, setiap orang sedang berusaha. Akan tetapi bukan setiap yang berusaha itu akan berjaya dalam usaha dia. Sebagaimana dalam perkara-perkara dunia, perkara-perkara asbab-asbab dunia, ada cara yang khusus. Walaupun Allah tak tentukan cara yang khusus, Allah tak letakkan janjinya pada perkara-perkara tersebut, tapi sebagaimana untuk menghasilkan benda-benda dunia ada cara yang tertentu. Yang mana kalau apabila seseorang itu tidak buat urusan dunia dia mengikut cara yang dikehendaki, maka dia tidak akan dapat hasil, dia tidak akan berjaya dalam usaha yang dia buat. Apatah lagi tuan-tuan mulia, dalam usaha untuk mendapat hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ianya ada cara yang khusus. Maka apabila usaha untuk mendapatkan hidayat dijalankan dengan cara yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, barulah usaha itu akan berjaya dan akan menghasilkan natijah hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi tuan-tuan mulia, kalau usaha untuk mendapat hidayat tidak dijalankan mengikut cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengikut cara yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka usaha itu tidak akan menghasilkan natijah. Usaha itu tidak akan menghasilkan hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita semua faham untuk kerja-kerja dunia, kerja-kerja seharian kita pun, setiap benda ada cara dia. Setiap benda ada cara yang kita kena lakukan. Walaupun Allah tak janji agar kita buat cara tersebut kita akan dapat hasil. Apatah lagi benda yang mana Allah telah janjikan bahawa untuk dapatkan hidayat ada cara yang Allah telah tentukan, ada cara yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan. Apabila kita buat dengan cara demikian, barulah kita akan dapat hasil dan natijahnya tuan-tuan mulia. Akan tetapi apabila kita tidak buat mengikut cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka natijah hidayat kita akan dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu kita kena faham apakah cara yang dikehendaki, itu cara yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Hanya apabila usaha dakwah dijalankan mengikut cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikut cara yang telah dijalankan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, barulah usaha itu akan menghasilkan hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau usaha dijalankan bukan dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan cara yang telah dilakukan oleh para sahabat, maka ia tidak akan menghasilkan natijah hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu kita kena faham apakah cara yang telah digunakan, yang telah dilaksanakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan oleh para sahabat untuk mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cara para sahabat dalam menghasilkan hidayah ialah cara dakwah ila Allah, dengan cara menyeru manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan cara usaha dakwah ila Allah. Ini usaha yang telah ditakyinkan, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapat hidayat. Apabila umat ini bangun buat usaha dakwah ila Allah sebagaimana yang telah dilakukan, sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh para sahabat, barulah hidayat akan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau umat ini buat usaha dengan cara yang lain, bukan dengan cara dakwah ila Allah, maka hidayat tidak akan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu Maulana Yusuf rahmatullah alaih beritahu dalam bayan-bayan dia berkata yang mulia bahawa kita hari ini kita kena bawa usaha ini mengikut cara yang dijalankan oleh para sahabat, cara yang dilaksanakan oleh para sahabat. Imam Malik rahmatullah alaih tuan-tuan mulia, beliau beritahu bahawa akhir umat ini,
akhir umat ini tidak akan mungkin dapat diislahkan, tidak akan mungkin dapat dibaiki kecuali apabila akhir umat ini bangun buat usaha yang sama sebagaimana yang telah dijalankan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh para sahabat. Untuk itu kita kena lihat dan kita kena cuba faham bagaimana sahabat-sahabat telah buat usaha. Dan dalam bayan-bayan kita, bila kita nak memberi penerangan tentang usaha dakwah ini, kita kena ceritakan tentang sahabat. Walaupun saya nak majmuk awal-awal lama ini yang dah awal lama yang dah keluar jalan Allah SWT di hadapan mereka, perlu diperdengarkan, perlu dibentangkan tentang kisah-kisah para sahabat, bagaimana para sahabat mereka buat usaha agama, bagaimana dengan perantaraan usaha yang mereka buat Allah telah ubah hati-hati manusia, manusia telah dapat hidayat daripada Allah SWT. Kerana apa tuan-tuan mulia? Kalau kita buat usaha mengikut berdasarkan pengalaman masing-masing, masing-masing memahamkan usaha, memberi penerangan dengan usaha berdasarkan tajribah dia, bukan berdasarkan sirah, bukan berdasarkan kehidupan para sahabat, maka akan menyebabkan iftirak, menyebabkan berlaku perpecahan dalam umat. Kerana masing-masing punya pengalaman berbeza-beza. Setiap orang punya kefahaman berbeza-beza, setiap orang punya tajribah berbeza-beza, maka umat akan berpecah-pecah mengikut cara masing-masing. Akan tetapi apabila kita bawa umat kepada cara Nabi SAW, kita bawa umat kepada cara usaha para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, barulah umat ini akan bersatu. Umat ini akan bersatu dalam kerja dakwah, umat ini akan bersatu dalam cara menjalankan usaha dakwah ini, tuan-tuan. Oleh kerana itu, dalam kita menerangkan, dalam kita menjelaskan tentang usaha dakwah ini, jangan sekali-kali kita menerangkan berdasarkan pengalaman kita, berdasarkan kefahaman kita. Bahkan kita kena bawa umat kepada cara sahabat, kepada sirah Nabi SAW, kepada kehidupan para sahabat, bagaimana cara sahabat telah menjalankan usaha dakwah. Kerana Imam Malik rahmatullahi alaih beritahu sebagaimana kita awal tadi, bahawa umat ini tidak akan mungkin dapat diislah, dibaiki akhir umat ini melainkan dia dengan cara yang sama yang telah dijalankan oleh para sahabat. Jadi apa yang Maulana nak beritahu sini, tuan-tuan mulia, bahawa usaha yang akan berjaya menghasilkan hidayat ialah usaha yang dijalankan untuk cara yang betul. Itu cara sahabat-sahabat ridwanullah ajma'in, dan cara sahabatlah cara mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka usaha hari ini Maulana beritahu, usaha hari ini usaha untuk menghidupkan kembali, untuk bawa umat kepada usaha tersebut, iaitu usaha yang telah dijalankan oleh baginda dan para sahabat. दावत के ज़रिए सबसे पहले यकीनों को बदला गया है। इस ईमान की तक़वियत के लिए एक मखसूस मेहनत और एक मखसूस माहौल बनाया गया था। जितने मस्जिद से बाहर के फैले हुए नक्शे हैं, इन तमाम नक्शों से कामयाबी के यकीन को दिलों से निकालने और अल्लाह के अवामिर से और अल्लाह की ज़ात आली से कामयाबी के यकीन को सिखलाने के लिए इन्हें नक्शों के माहौल से निकाला जाता था और मस्जिद में अमल के माहौल में इनको जमा किया जाता था। ईमान की तक़वियत के लिए ये जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ये सहाबा किराम का एक इज्तिमाई अमल था और ये ईमान की तक़वियत का बुनियादी ज़रिया था। सहाबा पर गश्त करते थे ईमान के हलकों पर जमा करने के लिए, सहाबा से मुलाकात करते थे उन्हें ईमान के हलकों में लाने के लिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की तरबियत और उम्मत के अल्लाह की ज़ात के साथ ताल्लुक़ के पैदा करने के लिए जो तरीक़ा मेहनत दिया था वो ये था कि गश्तों के ज़रिए ईमान वालों को मस्जिद के माहौल में जमा करें और यहाँ जमा करके अल्लाह का तारुफ यहाँ करवाएं। अल्लाह की ज़ात के साथ ताल्लुक़ पैदा करने के लिए इन्हें उस माहौल से निकालें जिस माहौल में रहकर अल्लाह से दूरी पैदा होती है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हिकमत है और ये आपके यहाँ तरबियत का मसनून तरीक़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नए आने वाले वफूद को मस्जिद में रखते थे। वक्त सक़ीफ़ को मस्जिद में रखा कि उन्हें आमाल की कोई रग़बत नहीं थी, इस्लाम चाहते थे, फ़राइज़ से इनकार करते थे। आपने फरमाया मस्जिद में रखो, आमाल मस्जिद इनकी दिलों को इस्लाम के लिए नरम करेंगे। चोर को मस्जिद में बांध कर रखा चोरी के नफ़रत दिल में पैदा करने के लिए। मैं अर्ज़ कर रहा कि ईमान की तक़वियत के लिए मामूल ये था कि सहाबा पर गश्त करते थे और गश्त में यही कहते थे कि थोड़ी देर के लिए हमारे साथ आओ, अबर ईमान लाएंगे।
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک کے دو کے ہاتھ پکڑتے اور خوشامد کرتے اور یہ فرماتے تھے کہ یہ کام اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں کمال پیدا ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے عمل سے استنباط کیا ہے کہ مساجد میں ایمان کے حلقوں کو قائم کرنا یہ ایمان کے ازدیاد کا ذریعہ ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے اس عمل سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات مستنبط کی ہے۔ میں اس لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ کام کو کوئی تنظیم نہ سمجھا جائے، بلکہ ہر موقع پر یہ دیکھا جائے کہ جو یہ 6 صفات ہیں، ان صفات کی حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے مسنون اور صحابہ کرام کے مسنون طریقے کیا ہیں اور صحابہ کے معمولات کیا ہیں۔ چنانچہ روایتوں میں ملتا ہے کہ صحابہ سے ملاقات کر کے کہتے تھے اٹھو ہمارے ساتھ، آؤ ہمارے ساتھ، اب پر ایمان لائیں گے۔ یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے، یہ ہماری ملاقاتوں کا موضوع ہے کہ ہمیں امت کو مسجد کے باہر کے ماحول سے مسجد کے ماحول میں ایمان سیکھنے کے عنوان پر لے کر آنا ہے، کیونکہ مسیح کی طرف قدم اٹھانے والا اللہ کی طرف قدم اٹھانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں من اتانی ماشیا اتیتہ ہرولۃ، جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ احادیث میں فرمایا ہے کہ مسیح کی طرف چل کر آنا جہاد میں سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کے لیے مسجد کے ماحول میں رکھا کرتے تھے، صحابہ کو دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں لے کر آیا کرتے تھے۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ دعوت کا کام کوئی ہمارے آپ کی سوچ سے کرنے کا کام نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک عمل وہ براہ راست سیرت سے لیا گیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا پہلی صفت ایمان، اس کی حقیقت کے حاصل کرنے کا بنیادی طریقہ یہ تھا کہ ملاقاتوں کے ذریعے انہیں مسجد کے باہر کے ماحول سے نکالو۔ حضرت فرماتے تھے تشکیل اجتماعی ماحول چاہتی ہے، یقین کا بدلنا اجتماعی ماحول چاہتا ہے۔ ان کے دلوں میں اللہ کی ذات عالی سے اور اس کے وعدوں کا یقین پیدا کرنے کے لیے انہیں پہلے شکلوں کے ماحول سے نکالو، مولانا ریاض کا ملفوظ ہے، یاد رکھنا۔ حضرت فرماتے تھے کان میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں ہے، دلوں میں اتارنا تبلیغ ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ دلوں کے متاثر ہونے کے لیے مسجد کا کوئی متبادل نہیں ہے، دلوں کے متاثر ہونے کے لیے مسجد کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ ہم تو مجمع کی کثرت کی وجہ سے اجتماع کو میدان میں لے جاتے ہیں، ورنہ اصل بات کے سمجھنے اور دلوں کی گراہوں کے کھلنے اور دلوں کی ڈاٹوں کے کھلنے کی اصل جگہ مسجد ہے۔ تو فیض بن احمد دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کانوں کو بند کیے ہوئے تھے آپ کی بات کے سننے سے۔ فرماتے ہیں میں نے مسجد میں قدم رکھا، اندر سے میرے دل نے کہا طفیل ان کی بات سننی چاہیے۔ اس بات کے سننے کا تقاضا اور شوق پیدا ہوا مسجد میں آ کر، ورنہ مسجد سے باہر تو کان روئی سے بند کیے ہوئے تھے اور طے کیے ہوئے تھے کہ مجھے آپ کی بات سننی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں میں نے آپ کی بات سنی، مسجد میں داخل ہو کر میرے دل میں تقاضا پیدا ہوا ہے آپ کی بات کے سننے کا، سنی اور سن کر اسلام قبول کیا، اور تنہا ایک فرد طفیل ابن احمد دوسی رضی اللہ عنہ 80 خاندانوں کے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بنے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر سیرت میں دیکھو گے تو بے شمار واقعات ملیں گے۔ میری آپ سب سے اللہ کے لیے درخواست ہے اس کام کے طریقہ کار کو حیات الصحابہ کے اندر ضرور دیکھو، حضرت تیسری جلد کو شروع کیا ہے ایمان کے حلقوں سے، حیات صحابہ کی تیسری جلد شروع کیا جاتا ہے ایمان کے حلقوں سے، مجالس الایمان۔ یہ سب سے حضرت 6 نمبر چاہتے تھے کہ صحابہ کے طریقہ محنت کے راستے سے آویں، یہ 6 نمبر صحابہ کے طریقہ محنت کے راستے سے آویں۔ یہ 6 نمبر صرف مذاکروں سے نہیں آئیں گے، ان کی حقیقت اس طریقہ محنت سے آئے گی جو طریقہ محنت صحابہ کرام کا ہے۔ اس میں حضرت نے حیات الصحابہ میں مجالس ایمان کے ساتھ جو واقعات نقل کیے ہیں صحابہ کے، کہ مسجد کے ماحول میں لا کر باہر کے نقشوں کا اور باہر کی چیزوں کا یقین دلوں سے کیسے نکالا جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروض سے فرمایا کہ قرض کی ادائیگی کی تعلیم مسجد میں ملے گی، مسجد میں قرض کی ادائیگی کی تعلیم جو ہے قرض کی ادائیگی کی دعا سکھلائی ہے۔ مسجد کے ماحول میں آنے والے سے فرمایا
مسجد کے ماحول میں آنے والے نے کہا کہ بارش بند ہو گئی ہے، بارش شروع کرائیے۔ مسجد میں آنے والے نے کہا کہ بارش زیادہ ہو گئی ہے، بارش بند کرائیے۔ مسجد میں آنے والے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سارے مدینے پہ پھیلی ہوئی آگ کو ایک ذمہ داری کے ذریعے اس کو جو ہے پہاڑ کی کوہ میں، پہاڑ کی جڑ میں داخل کرایا ہے۔ کائنات کے زمین آسمان کے درمیان پیش آنے والے بڑے سے بڑے مسئلے اور بڑے سے بڑی بلا اور بڑے سے بڑے عذاب کو مسجد سے تعلق رکھنے والا ایک فرد اس کا مقابلہ کر لیا کرتا تھا۔ آج اسباب کی دنیا میں چھوٹے چھوٹے مسائل کے پیش آنے پر سب مل کر ہی ان مسائل کو حل کرنے سے قاصر ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے اللہ کے غیر کا تاثر دلوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ جب تک امت کو اللہ کے گھر میں جمع نہیں کیا جائے گا، دلوں میں اللہ کا تاثر پیدا نہیں ہوگا۔ تبلیغ کا مقصد صرف پیغام پہنچانا نہیں ہے، نقل و حرکت اور ملاقات کا مقصد ماحول میں لانا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ کام کو صحابہ کی سیرت میں غور کرنا چاہیے۔ حیات الصحابہ میں حضرت نے عنوان قائم کیا ہے مسجدیں کیوں بنائی جاتی تھی، صحابہ مسجد میں کیا کیا کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مسجد میں کیوں رکھتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تربیت اور اللہ کے تعلق کے پیدا ہونے کا اصل تعلق مسجد سے ہے۔ ہماری تبلیغ میں گشت صرف ملاقات کی حد تک رہ گیا ہے، ملاقات برائے ملاقات ہے، ملاقات برائے ملاقات سے ملل اور اکتاہٹ پیدا ہوگی، یہ ضروری بات ہے۔ ملاقات برائے ملاقات سے اکتاہٹ پیدا ہوگی نہیں، بلکہ ہم ملاقات کریں اس غرض سے مسجد سے جماعت گشت کے لیے، مسجد سے یہ عزم لے کر اللہ سے یہ دعا کر کے نکلے، اے اللہ ہم تیرے بندوں کو تیرے گھر میں لانے کے لیے جا رہے ہیں، اے اللہ تو ان کے قلوب کو نرم کر دے۔ ابھی تک ملاقاتیں کرنے والوں کے ذہن میں صرف ملاقات کرنا ہے۔ گشت کرنے والے مسجد سے یہ عزم لے کر یہ دعا مانگ کر نہیں جاتے، اے اللہ ہم تیرے بندوں کو تیرے گھر میں لانے کے لیے جا رہے ہیں، اے اللہ تو ان کی دلوں کو نرم کر دے۔ ایک گھر سے روٹھے ہوئے کو اس گھر والے سے ملانے کے لیے ہم سوچتے ہیں 2 رکعت سعد الحاجہ پڑھ لیں، فلاں کی فلاں سے دوستی ہو جائے، فلاں کی فلاں کے تعلقات قائم ہو جائیں۔ جا کر اس سے کہتے ہیں آپ ان کے گھر میں 2 منٹ کے لیے چلیے، آپ اگر گھر میں چلے گئے میں لے کے جاؤں گا، میری ذمہ داری ہے۔ ایک مرتبہ آپ ان کے گھر میں چلے جائیں گے، آپ کے ان کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے۔ چچا تایا میں لڑائی ہو، بھائی بھائی میں لڑائی ہو، محلے والے کوشش کرتے ہیں کسی طرح ان کو ان کے گھر میں لے آؤ، لیکن اللہ کے بندے اکثریت امت کی اللہ سے بے تعلق ہے۔ ہم نے کبھی گشت میں نہیں سوچا اس کو اللہ سے متعلق کرنے کے لیے اس کو اللہ کے گھر میں لے آئیں۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، گشت کا یہ موضوع ہے، گشت کرنے والے مسجد سے یہ عزم لے کر نکلیں اور اللہ سے اس کی دعا مانگ کر نکلیں، اے اللہ ان بستی والوں کے دلوں کو اپنے گھر کی طرف پھیر دے، ہم انہیں تیری ذات سے ملانا چاہتے ہیں۔ پھر ملاقات میں اندر کی تمنا یہ ہو، چاہے ہم بات 10 منٹ سنیں، 10 منٹ دے دے ہمیں، مگر مسجد میں دے دے۔ میرے نزدیک مسجد میں 10 منٹ بات ہو جانا مسجد سے باہر گھنٹہ بھر بٹھا کر ذہن بنانے سے کہیں زیادہ مؤثر ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن حدیث خود کہہ رہے ہیں، قرآن حدیث خود کہہ رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسجد میں جمع ہونے والوں کو فرشتے اپنے پروں سے آسمان تک گھیر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بہتر مخلوق ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے ان فرشتوں کے پروں سے دلوں میں ہدایت کا نور اس سے بھی زیادہ یقینی طور پر اترے گا جتنا مرغی کے پروں سے انڈوں میں حیات پیدا ہوتی ہے۔ یہ حضرت مثال دے کر فرماتے تھے مسجد کے ماحول میں بیٹھ کر بات سننے سے فرشتوں کے پروں کے ذریعے اس طرح دلوں میں ہدایت کا نور اترے گا جس طرح مرغی کے پروں سے انڈوں کے اندر حیات آتی ہے۔ جو انڈا مرغی کے پر سے دور رہ جاتا ہے وہ سڑتا ہے، گندگی پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں گھر میں پھٹ جائے وہ انڈا تو پورے گھر میں بدبو کے لیے ایک انڈے کا پھٹنا کافی ہوتا ہے، تو اس کی بدبو لوگ برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ اندازہ کریں جو مسلمان مسجد سے دور ہے اس کی گندگی کا پورے ماحول میں کیا اثر ہوگا جب ایک انڈے کے مرغی کے پروں سے الگ رہنے سے اس کے پھٹنے کی وجہ سے پورے گھر میں اس کی بدبو کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جو فرشتوں کے پروں سے دور رہے گا اس کے گناہوں کی ظلمتیں اور اس کے غلط ارادوں اس کی نحوستیں محلے پر کتنا غلط اثر ڈالیں گی اور اس کے گناہوں کی بدبو محلے میں کتنی ہوگی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ہر گشت کرنے والے کی
अंदर से तमन्ना ये हो काश ये एक मरतबा मस्जिद में आ जाए। ये गश्त का मौजू है, ये गश्त करने वालों का मकसद है। क्योंकि मैं बात बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ कि गश्त सिर्फ मुलाकात की हद तक रह गया है। काफी में लिखा हुआ होता है आपको फला से मुलाकात करनी, आपको फला से मुलाकात करनी, आपको फला से मुलाकात करनी। लोग मुलाकातें करते करते उकता गए, जिनसे मुलाकात की जाती है वो उकता गए हैं, उज़्र कर देते हैं फला साहब घर पे नहीं है। मालूम है गश्त का वक्त ये है। गश्त का मौजू अल्लाह से जोड़ना है, गश्त का मौजू अल्लाह से जोड़ना है और मस्जिद के माहौल में लाकर यहाँ ईमान यहाँ सिखलाओ। ये ईमान की सीखने की जगह है। साहिब बैत का तासुर जब पैदा होगा जब उसका तारुफ उसके घर में लाकर कराया जाए। वजीर के घर में वजीर का तारुफ, वजीर की कोठी वजारत का तासुर पैदा करेगी, जिस तरह फ़कीर का झोपड़ा उसके फ़क्र का तासुर पैदा करता है। इस तरह हमें मैंने पहली बात अर्ज़ की है, पहला काम सिफत ईमान, इसके हासिल करने का सहाबा का मामूल यह है कि ईमान सीखने के उन्वान पर गश्त करके लोगों को ईमान सीखने के उन्वान पर मस्जिद में जमा करना और यहाँ मस्जिद से बाहर के सारे फैले हुए नक्शों की तरदीद करना, ये कहकर कि इन नक्शों से नहीं होता, अल्लाह करते हैं, अमल पर करते हैं। अमल की क़ुव्वत मस्जिद के माहौल में सिखाई जाएगी, वादों का यकीन मस्जिद के माहौल में सिखाया जाएगा। बाहर के माहौल में वो बाहर की शक्लों से मुतासिर है, उन शक्लों के माहौल में शक्लों की बात समझ में आएगी, इन शक्लों के माहौल में आमाल की बात समझ में नहीं आएगी। इन्हें आमाल समझाने के लिए असबाब के माहौल से वादों के माहौल में लेकर आओ। Tuan-tuan yang mulia, perkara yang paling pertama sekali dalam usaha Nabi dan para sahabat adalah usaha untuk ubah keyakinan. Untuk ubah keyakinan kita daripada keyakinan kepada benda-benda kepada keyakinan pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk itu, untuk ubah keyakinan ini tuan-tuan mulia, apakah cara usaha yang telah dijalankan oleh para sahabat? Apakah usaha yang telah dibuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam untuk ubah yakin pada sahabat? Apabila kita lihat dalam kehidupan para sahabat, usaha yang dijalankan oleh Nabi dan para sahabat ialah dengan mereka keluarkan diri mereka daripada suasana-suasana kebendaan. Keluarkan diri daripada suasana-suasana kebendaan yang merosakkan keyakinan, yang melalaikan manusia, bawa mereka pada suasana masjid, suasana kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, suasana amal, dan di sana mereka duduk bercakap tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, bercakap tentang sifat-sifat kudrat Allah Subhanahu Wa Taala, tentang janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk ini, untuk menghidupkan majlis-majlis ini di masjid Nabi, di masjid-masjid mereka, sahabat-sahabat telah buat gash tuan-tuan mulia. Mereka telah bergerak pergi rumah ke rumah, mereka telah bergerak jumpa orang dan jumpa di antara satu sama lain dan bawa mereka pada suasana masjid, bawa mereka kepada suasana amal di dalam masjid, yang mana bila mereka duduk di sana, mereka cakap tentang perkara menafikan kebendaan dan mengisbatkan, mencakap tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang kita dapat lihat daripada kehidupan para sahabat, dan cara yang sama tuan-tuan mulia kita kena gunakan untuk betulkan yakin kita. Untuk betulkan yakin kita, untuk keluarkan daripada hati kita keyakinan kepada kebendaan, keyakinan pada benda-benda dan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan untuk bentuk dalam hati kita keyakinan pada Allah, untuk tanam dalam hati kita keyakinan pada Allah, keyakinan pada janji-janji Allah, kepada keyakinan kepada kehidupan akhirat. Untuk itu kita kena guna cara yang sama. Kita kena guna cara yang sama yang telah dilakukan oleh para sahabat. Bahkan Maulana beritahu ke enam sifat. Enam sifat ni tuan-tuan mulia, cara kita nak wujudkan dalam kehidupan kita, kita kena buat usaha sebagaimana sahabat buat usaha. Bukan hanya dengan muzakarah, dengan hanya mencakap tentang 6 sifat, bahkan kita kena tengok macam mana sahabat buat usaha. Macam mana sahabat buat usaha untuk dapat 6 sifat ni dalam kehidupan mereka. Cara yang sama yang kita kena gunakan untuk bawa 6 sifat ni dalam diri kita, barulah 6 sifat ni akan berjaya datang dalam kehidupan kita. Jadi apabila kita lihat kehidupan para sahabat mereka melakukan jaulah, melakukan gash, mereka ajak satu sama lain. Ada dalam banyak riwayat bahawa sahabat-sahabat kata, datanglah, mari seketika kita beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, berdirilah seketika kita beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita duduk seketika untuk beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Hazrat Umar radhiyallahu taala anhu riwayat mengatakan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pegang tangan satu orang, dua orang, ajak mereka duduk dalam masjid yang kita untuk bercakap tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan dia kata aku lakukan ini supaya Allah Subhanahu wa taala timbulkan kesempurnaan iman dalam hati aku. Dan Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab Sahih Bukharinya telah mendirikan satu bab yang khusus dan telah istinbat daripada perbuatan Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu bahawa dengan mendirikan majlis-majlis iman seperti ini dalam masjid, iman akan terbina, hidayat akan datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan dapat lihat jelas daripada kehidupan para sahabat, mereka menjadikan masjid sebagai tempat tuan-tuan mulia, mereka menjadikan masjid sebagai pusat untuk bina iman tuan-tuan mulia, untuk bina keyakinan pada Allah, untuk takwiyah, untuk memperkuatkan iman pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka jadikan masjid sebagai tempatnya, dan mereka ajak satu sama lain, sediakan satu sama lain untuk datang ke masjid, untuk buat usaha untuk cakap tentang kebesaran Allah, untuk menguatkan keimanan mereka pada Allah, untuk menguatkan keyakinan mereka pada janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Kerana masjid dan tuan-tuan, tempat yang paling, tidak ada tempat yang lebih baik untuk melembutkan hati manusia, untuk membina iman manusia daripada masjid. Satu orang yang datang pada masjid, dia datang pada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah beritahu dalam hadis kursi, man atani yamshi ataituhu harwalatan, siapa yang datang berjalan ke arahku, aku akan datang sekarang dalam keadaan berlari anak ke arahnya. Rahmat Allah SWT akan lebih cepat kepadanya daripada dia datang. Bila dia datang ke masjid, Allah Subhanahu wa taala akan lembutkan hati. Dan inilah makmul, inilah perkara yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bani Thaqif punya perwakilan yang datang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka nak terima Islam, tapi mereka tak sedia untuk menerima kefarduan dalam Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah perintahkan sahabat, letakkan mereka dalam mahul, letakkan mereka dalam suasana masjid. Semoga dengan mereka duduk dalam suasana aman dalam masjid, Allah Subhanahu wa taala lembutkan hati mereka. Dan itu yang telah berlaku. Bila satu orang tawanan perang yang ditawan, yang merupakan musuh Islam yang hebat, yang kuat sebelum itu, maka dia diletakkan dalam masjid. Selepas 3 hari dia berada dalam masjid, dia telah menerima Islam. Jadi ini suasana ini yang menjaga amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka buat usaha bawa letak awak dalam suasana masjid untuk lembutkan hati mereka. Begitu juga Tufail bin Amr ad-Dawsi radhiyallahu taala anhu, bila dia datang ke Mekah, orang telah takutkannya dengan sebegitu rupa tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia buat keputusan untuk tak dengar perkataan Nabi. Dia telah sumbat telinganya dengan kapas, kerana takut supaya perkataan Nabi, kalam Nabi masuk dalam telinganya. Tapi bila dia datang ke masjid, dia melangkah saja ke dalam masjid, Allah Subhanahu wa taala ubah hati dia. Allah SWT ubah hati dia, sehingga tertimbul dalam hati dia, apa salahnya kalau aku dengar perkataan dia. Dia terdengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia buka kapas telinga dia, dia dengar bacaan Al-Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah lembutkan hati dia, dia telah menerima iman dan telah memeluk agama Islam, dan dia seorang telah menjadi asbab hidayat bagi 80 keluarga daripada kabilah dia. Jadi ini usaha yang telah dibawa oleh Nabi dan para sahabat, tuan-tuan mulia. Inilah usaha yang kita kena jalankan. Inilah usaha yang kita kena jalankan, tuan-tuan mulia. Inilah usaha yang kita kena lihat kehidupan sahabat-sahabat, tuan-tuan mulia. Mohon beritahu kerana Allah ulang berkali-kali. Kamu lihatlah, belajarlah usaha dakwah ini daripada kehidupan para sahabat. Untuk faham tertib dakwah ini, untuk faham usaha dakwah ini, kamu bacalah kitab itu sama, buka tengok kehidupan Nabi, kehidupan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tengok kehidupan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kita kena bawa setiap amalan dalam usaha dakwah ini. Setiap amalan dalam usaha dakwah ni, kita kena bawa kepada sirah, kena bawa kepada hayatus sahabat, kena bawa kepada cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, kena bawa kepada cara sahabat-sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Barulah usaha kita ni akan menjadi asbab hidayah untuk diri kita dan umat, akan jadi asbab tarbiyah untuk diri kita dan umat, tuan-tuan. Jadi untuk itu kita kena lihat bagaimana para sahabat ridwanullah ajmain, mereka buat usaha atas iman, bukan hanya iman, bahkan ke-6 sifat ni, mohon begitu. Ke-6 sifat ni kita kena usahakan dengan cara sahabat. Bagaimana sahabat-sahabat buat usaha, cara yang bukan hanya dengan kita duduk bermuzakarah, tuan-tuan mulia. Bukan hanya dengan kita duduk bermuzakarah, 6 sifat ni akan datang. Bahkan kita kena tengok macam mana cara sahabat-sahabat buat usaha, macam tu kita kena buat usaha. Inilah unwan, inilah maudhu ataupun tujuan kita punya gash. Tujuan kita punya jaulah, kita punya gash kita, tuan-tuan mulia, lah untuk bawa orang ke masjid. Hari ini orang yang buat gash
Orang yang buat jualan tuan-tuan mulia, dia tak ada keinginan pun untuk bawa orang ke masjid. Keinginan nak bawa orang ke masjid cuma dia tengok dalam buku kan tanggungjawab kamu ke jumpa fulan, kamu punya tanggungjawab jumpa fulan, kamu punya tanggungjawab dan dia pergi jumpa orang kat sana. Dia tak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, aku nak pergi jumpa hamba-Mu untuk bawa mereka ke rumah-Mu ya Allah. Kita kena doa macam tu bila kita keluar gash. Ya Allah, aku nak pergi jumpa hamba-Mu untuk bawa dia ke rumah-Mu ya Allah. Berilah hidayat ya Allah, bantulah ya Allah. Kita kena doa macam dengan kita pergi dengan keinginan nak bawa dia ke masjid. Bila kita bawa pergi cakap dengan dia, sediakan dia, kita dapat bawa ke masjid dan kita cakap walaupun 10 minit. Walaupun sebagaimana Maulana Ilyas rahmatullah alaih dalam Malfuzat, Maulana Ilyas tertulis bahawa tabligh, usaha dakwah bukanlah semata-mata untuk menyampaikan perkataan, bahkan untuk supaya apa perkataan yang kita sampaikan masuk dalam hati itu. Maka tidak ada tempat yang lebih sesuai, yang lebih hebat untuk memasukkan supaya hati manusia ini terkesan dengan kebesaran Allah, terkesan dengan kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada tempat yang lebih hebat daripada masjid, tuan-tuan mulia. Masjid adalah tempat yang paling tepat untuk manusia yang hati dia terkesan dengan perkataan-perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa saja yang kita pergi, tuan-tuan mulia, kita pergi dengan niat nak bawa dia ke masjid, nak bawa dia ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita pergi sana dan cakap di sana dan habis, tuan-tuan mulia. Bawa 10 minit dia dapat dengar perkataan Allah di masjid. Ini lebih baik daripada berjam-jam kita bagi bayar kat rumah di dalam rumah dia, tuan-tuan mulia. Lebih baik daripada berjam-jam kita cakap kat rumah dia. Lebih baik daripada itu kita bawa dia ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana di rumah Allah tempat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala akan lembutkan hati-hati manusia dan manusia akan terkesan dengan perkataan ini. Jadi Maulana ulang berkali-kali perkataan ini. Dia ulang berkali-kali supaya kita semua faham, tuan-tuan mulia, bahawa tujuan sebenar kita buat gash, tujuan sebenar kita pergi jumpa orang adalah untuk bawa orang keluarkan mereka daripada suasana kebendaan. Keluarkan mereka daripada suasana kebendaan, suasana yang merosakkan iman, suasana yang melemahkan iman, suasana yang memalingkan dia daripada Allah, dan bawa kepada dia kepada suasana masjid, suasana iman, suasana amal dalam masjid. Dan di sana kita cakap tentang masalah Allah, di sana kita adakan majlis iman, supaya dengan itu terkeluar daripada hati kita ta'asur, terkesan dengan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya keyakinan pada kebendaan, keyakinan pada makhluk keluar daripada hati kita dan datang dalam hati kita keyakinan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara yang pertama yang kita kena usaha dalam usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat, perkara yang pertama diusahakan ialah usaha untuk betulkan yakin, usaha untuk betulkan, untuk sempurnakan iman. Dan cara nak buat usaha, kita kena tengok bagaimana cara sahabat, ia dengan perantaraan mendirikan majlis iman di masjid-masjid. Dan untuk itu kita kena buat gash. Untuk itu kita kena jumpa orang, pergi ke rumah, pergi ke luar, bawa mereka, pergi jumpa mereka dengan niat untuk bawa mereka ke masjid dan cakap pujuk rayulah mereka, bawa mereka ke dalam suasana masjid, dan di sana kita cakap kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Maulana Yusuf rahmatullah alaih beritahu perumpamaan apakah kesan apabila satu orang tu duduk dalam masjid, tuan-tuan mulia. Bila satu orang tu datang ke dalam masjid, malaikat akan mengerumuni dia. Dia akan berada di bawah sayap-sayap para malaikat. Malaikat akan bertinang-tinginan sehingga ke langit, tuan-tuan mulia. Dan Maulana beritahu sebagaimana bila telur duduk di bawah kepak ayam, telur yang duduk di bawah kepak ibu ayam, maka telur tu akan jadi telur. Telur tu akan jadi telur, dia akan menjadi. Tapi kalau dia tak duduk di bawah kepak ibu ayam, maka telur tu akan jadi rosak. Dan bila telur tu rosak, dia akan jadi busuk. Bila dia busuk, tuan-tuan, satu rumah akan busuk. Satu biji telur yang rosak sudah cukup untuk busukkan seluruh rumah, tuan-tuan mulia. Begitu juga, tuan-tuan mulia, satu orang yang tidak ada hubungan dengan masjid, yang tidak ada hubungan dengan rumah Allah. Hari ini kebanyakan majoriti umat, kebanyakan umat hari ini tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Punca dia kenapa, tuan-tuan, mereka tak ada hubungan dengan masjid. Dan kerana tidak ada hubungan dengan masjid, mereka tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana mereka tidak ada hubungan dengan masjid, maka mereka telah jadi rosak. Dan kerosakan satu umat cukup untuk merosakkan suasana seluruh kampung, tuan-tuan. Dia ada kesan daripada dosa, kesan daripada kejahatan satu orang akan memberi kesan nahasnya pada seluruh kampung, tuan-tuan. Tapi apabila telur tak
lagi berada di bawah kepak, maka dia akan menjadi anak-anak ayam contohnya. Begitu juga Maulana beritahu, sebagaimana kesan daripada telur ni berada di bawah kepak ayam, dia akan jadi telur. Begitu juga bila orang beriman berada di bawah sayap-sayap para malaikat, lebih pasti lagi cahaya hidayah akan masuk dalam diri dia. Cahaya hidayah akan datang dalam diri dia dengan berkat dia duduk dalam suasana para malaikat, dan ini akan mengislamkan dia, akan menjadi tarbiyah bagi dia, maka dia akan jadi orang yang beriman pada Allah Subhanahu. Ini misalan contoh yang dibawa oleh Maulana Yusuf rahmatullahi alaih, nak beritahu betapa pentingnya untuk kita hari ini buat usaha, buat dash, bawa orang ke dalam suasana masjid, bawa manusia pada amal dalam masjid. Dengan cara inilah tuan-tuan akan datang kebaikan Islam dalam umat. दावत इल्लाह किसे कहते हैं? दावत इल्लाह तक़ीर बयानात को नहीं कहते। दावत इल्लाह कहते हैं उम्मत को अल्लाह की फ़राइज़ की अदायगी पर लाना। उलमा ने तर्जुमा ये किया है दावत इल्लाह का, यानी दावत इला फ़राइज़िल्लाह। मैंने पहली बात अर्ज़ की है, सबसे बड़ा फ़रीज़ा ईमान। इस ईमान के फ़रीज़े की तालीम के लिए लोगों को ईमान के हलक़ों में लेकर आना, ये सहाबा के अमल से साबित है। ये फ़रीज़ा सबसे बड़ा फ़रीज़ा है ईमान। इस ईमान की तालीम के, इस ईमान को सिखलाने के लिए ईमान के हलक़ों पर लेकर आना, ये सहाबा का मामूल में अर्ज़ कर चुका हूँ। दूसरा फ़रीज़ा नमाज है। नमाज़ पढ़ो, नमाज़ पढ़ो, नमाज़ पढ़ो, नमाज़ पढ़ो। हमें बहुत ज़रूरी बात मैं अर्ज़ कर रहा, हमें सहाबा के अमल में यह नहीं मिला कि नमाज पर कोई तक़ीर होती हो। हमें सहाबा के अमल में ये मिलता है, सहाबा के अमल में ये मिलता है कि अल्लाह के इस फरीज़े की अदायगी की तरफ लोगों को लाना, लोगों को अदाए फ़राइज़ पर लेकर आना। मैं नहीं कहता किसी को मजबूर किया जाए, नहीं। आप ज़रा गौर करें मैं क्या अर्ज़ कर रहा। अज़ान की मशरूइयत से पहले बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमाम घरों पर जाकर सबको नमाज के लिए लेकर आते थे। अज़ान शुरू नहीं हुई थी। इस दिक्कत पर यह हुआ कि लोगों को नमाज के लिए जमा करने के लिए कोई ज़रिया होना चाहिए आवाज़ का। तबला बजाएं, आपने मना किया कि यहूद का तरीक़ा है। सारंगी बजाएं, शब्बूर बजाएं, फरमाया नसारा का तरीक़ा है। आग जलाकर धुआं उठाएं, फरमाया मजूस का तरीक़ा है। हमारा तरीक़ा तो यही है कि सब घरों पर जाओ, इन सब को नमाज के लिए लेकर आओ। इस तकलीफ़ और इस दिक्कत, इस मुशक्क़त के बाद फिर अल्लाह ने अज़ान दावत तामा दी है। मैं अर्ज़ कर रहा कि सिर्फ नमाज की तरगीब दे देना काफ़ी नहीं है, बल्कि अदाए फरीज़े पर उम्मत को लाना। आप प्यार मोहब्बत से बाज़ार में एक आदमी को समझाएं, 10 मिनट के लिए हमारे साथ मस्जिद में आ जाए, हम बात करना चाहते हैं। आपको लोग बुलाते हैं, अपने घर में बुलाते हैं, आप शर्माते हैं इनकार करते हुए। एक फ़कीर अपने घर में बुलाता है, आप कहते हैं बेचारा फ़कीर है, इसके घर जाना चाहिए, इसका दिल रखना चाहिए। एक अमीर, एक वज़ीर आपको बुलाता है, आप शौक़ से फ़ख्र से जाते हैं कि जाना चाहिए, इज़्ज़त होगी हमारी। एक आदमी आपको अल्लाह के घर में बुलावे, इससे क्या इनकार है? यहाँ लाकर अपने साथ रखकर अल्लाह के फरीज़े की तालीम देना। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ़्स नफीस खुद ये काम करते थे। जब आपके मसीहों के नया आदमी आता था तो रिवायत में है कि आप नमाज खुद सिखलाते थे। वासिल इब्न अस्क़ा आए, अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था, लेकिन इस्लाम कबूल करने से पहले मस्जिद में नमाज पढ़ी है सबके साथ। इस्लाम बाद में कबूल किया, नमाज बाद जमात पहले पढ़ी है। उम्मत को नमाज की अदायगी पर लाना, मस्जिद के माहौल में आने के बाद बाकी सारे काम होंगे। सिर्फ नमाज की तालीम, नमाज का ऐलान, नमाज के बोर्ड लगा दिए जावे, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, ये आपको साहबा की सीरत में कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। बोर्ड कायम लगा दो जगह जगह, उस पर लिख दो कि नमाज कायम करो, हुकूमत का हुक्म है या हमारी तरफ से तरगीब है नमाज कायम करो, नहीं।
نماز قائم کرنے کے لیے مسلمان کو نماز کی ادائیگی کی بنیاد پر، نماز کو ادا کرانے کی بنیاد پر محبت سے سمجھا کر عمل کے ماحول میں لایا جائے، بٹھا کر نماز سکھلائی جائے، اپنے ساتھ رکھ کر نماز کی اہمیت بتلائی جائے۔ ایک چیز کی اہمیت آدمی بازار میں جا کر سمجھتا ہے، گھر رہ کر نہیں سمجھتا۔ اسی طرح عمل کی اہمیت مسجد کے ماحول میں آ کر سمجھ میں آئے گی۔ اس طرح اپنی نماز، آنے والوں کو نماز سکھلانا اور نماز کی تعلیم دینا، یہ بذات خود آپ کا کام تھا۔ آپ مشغول ہوتے تو آپ کے صحابہ یہ کام کرتے تھے، کیونکہ نماز کے کمال پر دین کا کمال ہے۔ ہماری بہت سی غلطیوں کا اور ہمارے بہت سے صغائر اور کبائر کا ایک بنیادی سبب نماز کا بگڑنا ہے۔ نماز کے بگڑنے سے دین بگڑتا ہے، نماز کے چھوڑنے سے تو دین نکل جاتا ہے۔ نماز کے چھوڑنے والا تو اسلام سے نکل جاتا ہے، لیکن نماز کا بگڑنا دین کو بگاڑتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نماز میں کمال پیدا کرو، نماز کو علم پر پورا لاؤ۔ ہمیں بھی نماز پر 4 اعتبار سے محنت کرنی ہے۔ سب سے پہلی محنت کہ نماز علم پر پوری اترے۔ یہ کوئی عمل جہالت کا اخلاص سے بھی قبول نہیں ہوگا۔ جو فرضیت اخلاص اور ایمان کی ہے وہی فرضیت علم کی ہے۔ کسی عمل کا اعتبار نہیں ہے اخلاص کے بغیر، کسی عمل کا اعتبار نہیں ہے علم کے بغیر۔ اس لیے حدیث میں دونوں کا جمع کیا ہے، من یرید العلم والایمان یؤتہ اللہ۔ آپ دیکھیں گے علم اور ایمان کو جمع کیا گیا ہے۔ علم اور ایمان یہ 2 اہم فریضے ہیں جس پر تمام اعمال اور فرائض کی قبولیت کا مدار ہے۔ یہ 2 شرطیں ہیں عمل کے ساتھ، علم اور ایمان۔ لوگ انہی 2 کو نہیں سیکھتے ہیں۔ اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ نماز علم پر پوری آئے، مسائل پر پوری اترے نماز۔ دوسری محنت نماز پر، نماز کو وعدوں کے یقین پر لانا، نماز کو وعدوں کے یقین پر لانا۔ تیسری محنت نماز پر کہ اپنے مسائل، اپنی حاجتوں کو نماز کے لیے مؤخر کرنا۔ ہم اسباب کے لیے مؤخر کرتے ہیں، اپنی حاجت کو اسباب کے لیے مؤخر کرتے ہیں، اپنے ارادوں کو اگلی حکومت پر، اپنے ارادوں کو اگلے مہینے پر، اپنے ارادوں کو اگلے سال پر موقوف کرتے ہیں۔ یہ کام ابھی ہونے کا نہیں ہے، یہ کام جب ہوگا، جب فلاں عدالت فلاں جج ہوگا تو یہ کام ہوگا، ابھی نہیں ہوگا۔ آدمی اسباب کی موافقت کے لیے، بندہ اسباب کی موافقت کے لیے اپنی حاجت کو مؤخر کرتا ہے، حالانکہ سبب پر حاجت کا پورا ہونے کا وعدہ نہیں ہے۔ جو عمل پر حاجت کے پورا ہونے کا وعدہ ہے اس پر اپنے حوائج کو مؤخر نہیں کرتا۔ یہ بہت ضروری سمجھنے کی بات ہے۔ اپنی حاجت کو سبب کے لیے مؤخر کر دیتا ہے، اپنی حاجت کو عمل کے لیے مؤخر نہیں کرتا۔ عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احملوا حوائجکم علی المکتوبہ، حاجت پیش آئے تو فرض نماز کا انتظار کرو۔ اس وقت حاجت پیش آئی ہے، یہ نہیں کہ اس حاجت کا کیا سبب ہے دیکھو، بلکہ فرماتے ہیں کہ حاجت پیش آئی ہے ظہر سے پہلے، ظہر کی نماز کا انتظار کرو کہ ظہر کی نماز کے بعد اس حاجت کو اللہ سے کہیں گے۔ اسباب ترک کرنے کو نہیں کہا جاتا۔ اسباب کا بالکلیہ ترک کرنا جہالت، رہبانیت ہے۔ اسباب کو اعمال پر مقدم کرنا ناکامی کا راستہ ہے۔ اسباب کو اعمال پر مقدم کرنا ناکامی کا راستہ ہے۔ امام صاحب کی بات عرض کر رہا، حضرت فرماتے تھے اسباب سے حاجتوں کا پورا ہونا نظر آنا نظر کا دھوکہ ہے۔ اسباب کو ترک کرنا، اسباب کو ترک کر دینا، یہ جہالت اور رہبانیت ہے، انبیاء، اولیاء اور صحابہ کے معمول کے خلاف ہے۔ اسباب کو مقدم کرنا یہ بھی انبیاء، صحابہ اور اولیاء کے معمول کے خلاف ہے۔ اسباب کو مؤخر کرنا اور اعمال کو مقدم کرنا یہ انبیاء اور صحابہ کا کامیابی کا راستہ اور اللہ کی طرف سے کامیابی کا ضابطہ ہے۔ اس لیے اسباب ترک کرنے کو نہیں کہتے۔ وہاں صاحب کا ملفوظ ہے کہ اسباب اور اہل کو بالکلیہ ترک کرنا مجاہدہ نہیں ہے، رہبانیت ہے۔ ہدایت مجاہدہ پر ملے گی، رہبانیت ہدایت نہیں ملے گی، کیونکہ اسلام میں مجاہدہ ہے، رہبانیت نہیں ہے۔
یہ سب اچھی طرح سنیں اس کو. اسباب کا ترک کرنا مجاہدہ نہیں ہے. میں حل کی بات نقل کر رہا ہوں. اسباب کا ترک کرنا مجاہدہ نہیں ہے، بلکہ اسباب اور اہل کے اشتغال کو کم کرنا مجاہدہ ہے، اور ان کو مؤخر کرنا یہ اعمال سے کامیابی کے حاصل کرنے کی مشق ہے. اس کی مشق کرنی ہوگی. میں اسباب ترک کرنے کی مشق نہیں کرانے کو کہہ رہا ہوں، بلکہ عمل کو مقدم کرنے اور سبب کو عمل سے مؤخر کرنے کی مشق کے لیے کہہ رہا ہوں. صحابہ نے یہ کر کے دکھلایا ہے. جو ایسا کریں گے یا تو اللہ ان کے اسباب میں انہیں کامیاب کریں گے، یا اللہ رب العزت اسباب کی طرف جانے سے پہلے کامیابی اپنے عمل سے کریں گے. یہ دونوں چیزیں ملیں گی. عمل کو مقدم کرنے والوں کو دونوں چیزیں ملیں گی. اسباب سے پہلے حاجت پوری ہوگی یا اسباب کے راستے حاجت پوری ہوگی. اللہ تعالیٰ دونوں رخ سے کامیاب کرتے ہیں، اور اسباب کے راستے کامیاب اس لیے نہیں کرتے کہ انہیں کے کامیاب کرنے کے لیے انہوں نے اسباب بنائے ہیں. اسباب کے ذریعے کامیاب اس لیے کرتے ہیں تاکہ اگلی حاجت میں بندہ سبب کو اصل سمجھتا ہے یا مجھے اصل سمجھتا ہے. اگر اللہ کوئی حاجت سبب میں پوری نہ کریں تو پھر اسباب کا انکار کرنا کمال نہیں ہے. اللہ اسباب میں حاجت پوری کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ سبب سے حاجت پورا ہونا طے کرتا ہے یا میری ذات سے، میرے عمل سے، اور میرے وعدے اور وعدے عمل کے ساتھ عمل سے حاجت کا پورا ہونا اصل سمجھتا ہے. ورنہ اللہ کو اسباب سے حاجت پوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ قادر مطلق ہیں. اسباب انہوں نے حاجت پوری کرنے کے لیے نہیں بنائے ہیں، بلکہ اسباب عمل کا امتحان لینے کے لیے بنائے ہیں. یہ ایک محنت نماز پر یہ ہے کہ نماز میں اللہ کا دھیان بالارادہ لایا جائے. اللہ کا دھیان بالارادہ لایا جائے. اگر مسلمان اپنی معراج میں اللہ کو یاد نہیں رکھے ہوئے ہے تو باقی اذکار میں غافل رہے گا. یہ اللہ کے انتہائی قرب کا موقع ہے معراج، اور اسے مومن کی معراج کہا ہے نماز کو. اگر نماز میں اللہ کا دھیان نہیں ہے تو نماز میں اللہ کا دھیان پیدا نہ کرنا یہ چھوٹی معصیتوں میں بھی الجھا دیتا ہے، اور چھوٹی معصیتیں صغائر کبائر کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہیں. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ نماز میں اللہ کے دھیان کی مشق کرو. رکوع میں، سجدے میں، قومے میں، قاعدے میں، جلسے میں، ہر عمل میں کم سے کم 3 بار اللہ کا دھیان بالارادہ لاؤ. اللہ کا دھیان خود نہیں آئے گا، اللہ کا دھیان لانا پڑے گا. یہ نماز پر مشق کرنی ہے. یہ نماز پر مشق کرنی ہے کیونکہ نماز ذکر اکبر ہے. ذکر اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بڑا اللہ کے دھیان کے پیدا کرنے کا اور کوئی موقع نہیں ہے. اس سب سے بڑا اللہ کے دھیان کے پیدا کرنے کا موقع ہے. نماز میں کام کرنے والے پرانوں کو خاص طور پر عرض کر رہا ہوں. میں اپنے آپ کو متہم کر کے کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں. اگر کوئی تقاضا سامنے ہوتا ہے اس تقاضے سے نماز اس کی متاثر ہوتی ہے. رکوع سجدے جلدی کرے گا. گشت میں جانا ہے، جلدی جلدی نماز پڑھو. گشت نماز میں کمال کے لیے تھا، یہ گشت کے لیے نماز کو بگاڑ کر جا رہا ہے. مشورہ دین کے قائم کرنے کے لیے تھا، یہ نماز کو بگاڑ رہا ہے مشورے کے لیے. جلدی کرو نہ مشورہ کرنا ہے. بیان ہونا ہے، جلدی بیٹھو. یہ عوابین کی نماز چھوڑ کر بیان سنتے ہیں. انہوں نے دعوت عبادت کو ان دونوں کے حق کے ساتھ جمع کرنے کا ارادہ نہیں کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی ضروری کام سے آئے، آپ نے اندر آنے کی اجازت نہیں دی. فرمایا میں اپنا معمول پورا کر رہا ہوں عبادت کا، اس درمیان اجازت دینا مناسب نہیں سمجھتا. انصار کے پاس آپ عشاء کے بعد دیر سے گئے. انصار نے پوچھا کیوں تاخیر ہوئی؟ فرمایا میرا دل نہ چاہا کہ میں اپنے حزب اور اپنا معمول پورا کیے بغیر آؤں. اعمال دعوت عبادت کو کما حقہما جمع کریں گے تو کوئی نتیجہ ہدایت کا نکلے گا. اس درمیان سے ایک کو دوسرے کے لیے چھوڑ دینا، ایک کو دوسرے پر فضیلت دینا، یہ اس کام کا مزاج نہیں ہے. یہ اس کام کا مزاج نہیں ہے، بلکہ دعوت عبادت کو کما حقہما جمع کیا جائے. اس سے ہدایت حاصل ہوتی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ ایک ضروری بات یہ ہے کہ نمازوں میں کمال پیدا کرو، اطمینان سے نماز ادا کیا کرو. رکوع حدیث میں آتا ہے جو رکوع سے اٹھنے کے بعد اپنی کمر کو سیدھا نہیں رکھتا، اللہ اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے کہ یہ کیا کر رہا ہے. بلکہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ ایک 40 سال کا نمازی، ان حذیفہ کے زمانے کا نمازی، آج کے زمانے کا نمازی نہیں، حذیفہ کے زمانے کا نمازی جو منافقین کو
नाम और शक्ल से जानते थे, उनके ज़माने का नमाजी और उनके भी ज़माने का 40 साल का पुराना नमाज का पाबंद, उसकी नमाज को देखकर फरमाया कि अगर तू ऐसी इसी नमाज पर मर गया तो तेरी मौत उस दिन पर नहीं होगी जो दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं। क्यों? ये 40 साल पुराना नमाजी, हुज़ैफा के ज़माने का, सहाबा के ज़माने का नमाजी, आज इस ज़माने में मुसलमान क्या नमाज मेरी ठीक है? आपने सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली का हुक्म सहाबा के लिए नहीं, क़यामत तक आने वाली उम्मत के लिए दिया है। अपनी नमाजों को जितना सुन्नत के मुशाबे करोगे, इतनी पूरी ज़िंदगी सुन्नत के मुशाबे होती चली जाएगी। मन अक़ामहा फ़क़द अक़ामद्दीन, ये नऊज़ुबिल्लाह खामखा नहीं कहा है, बल्कि ये नमाज की तासीर है और ये नमाज की हकीकत है कि नमाज की ज़िंदगी के तमाम शोबों में तब्दीली लाएगी। अगर नमाज पढ़ने वाले की ज़िंदगी में दीन नहीं है तो खुदा की कसम इसकी नमाज सही नहीं है। Tuan-tuan yang mulia, untuk itu kita kena faham apakah itu dakwah. Apakah dimaksudkan dengan dakwah? Dakwah ialah untuk menyediakan hamba-hamba Allah, menyediakan umat, membawa mereka kepada faraid, membawa mereka kepada kefarduan Islam. Dakwah ila al-faraid. Pertama sekali yang fardu paling utama adalah iman. Dan tadi telah diterangkan panjang lebar bagaimana sahabat-sahabat mereka telah buat usaha bawa umat, sediakan satu sama lain, bawa mereka letak dalam suasana masjid untuk usaha atas iman. Tadi juga Maulana ada terangkan, bila kita nak pergi jumpa hamba Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita dua orang ada bergaduh, kita akan sembahyang hajat pergi jumpa seorang lagi untuk pujuk dia supaya dia kembali datang ke rumah orang yang dia bergaduh dengannya. Dan kita akan minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk satukan, untuk dia berbaik balik, dan kita akan usaha. Tak apatah lagi tuan-tuan dia, bila hamba Allah yang jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak bawa dia pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sepatutnya kita kena doa sungguh-sungguh pergi jumpa dia dengan harapan bila kita pergi jumpa dia dan untuk bawa dia ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala supaya hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala dapat dihubungkan kembali. Itu dah diterangkan tadi tuan-tuan mulia. Yang kedua tuan-tuan mulia, di antara kefarduan Islam, perkara yang paling penting, yang kedua penting dalam Islam ialah sembahyang tuan-tuan mulia. Jadi daripada sirah Nabi SAW kita dapat lihat bagaimana Nabi buat usaha untuk bawa orang kepada sembahyang. Kita tak akan dapat jumpa dalam kehidupan para sahabat dan kehidupan Nabi SAW bahawa Nabi memberi bayan atau takrir atau ceramah tentang sembahyang. Bahkan apa yang kita dapat lihat tuan-tuan mulia, baginda dan sahabat-sahabat buat usaha bawa orang kepada amal sembahyang. Bawa mereka bukan secara paksa, tapi sediakan pada mereka, sediakan hati mereka, pergi jumpa mereka di rumah. Kalau tuan pergi ke pasar, ke bazar, duduk dengan dia 5 minit, 10 minit, cakap pada dia tentang kepentingan sembahyang, tentang apa faedah daripada sembahyang, dan bawa dia kepada amal. Secara amali bawa dia datang kepada sembahyang. Ini cara yang telah dibawa oleh Nabi dan para sahabat. Bukan hanya memberi ceramah tentang sembahyang. Dan kita lihat orang ini adalah dilakukan sebelum disyariatkan azan tuan-tuan mulia. Sebelum disyariatkan azan, sahabat-sahabat apa yang mereka buat? Mereka pergi jumpa orang sebelum waktu sembahyang. Mereka akan pergi jumpa orang tu, jumpa orang ni, sediakan mereka, ajak mereka datang kepada sembahyang. Ajak mereka datang kepada menunaikan sembahyang berjemaah di masjid. Dan kerana masyarakat, kerana kesusahan yang mereka tanggung, setiap kali nak sembahyang kena pergi cari orang, setiap kali nak sembahyang kena pergi jumpa orang. Maka Nabi SAW buat mesyuarat dengan sahabat macam mana apa betul kita buat supaya kita memudahkan kita untuk ajak panggil orang kepada sembahyang. Maka masyarakat kena bagi carangan syur yang macam-macam dan tuan mulia. Ada suka pukul gendang, ada kata tiup trompet, ada kata nyalakan api. Maka Nabi tolak semua cara-cara tersebut. Nabi kata ini cara Yahudi, ini cara Nasrani, ini cara Majusi. Sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala datangkan dalam mimpi satu orang sahabat tentang azan, maka azan telah mula disyariatkan. Tapi sebelum tu apa yang mereka buat? Mereka pergi jumpa orang, bawa mereka kepada suasana amal, pada suasana sembahyang di masjid dan tuan mulia. Dan barulah disyariatkan dakwah tamah, dakwah yang sempurna itu azan. Jadi ini amalan yang kita dapat lihat dalam kehidupan para sahabat dan tuan mulia. Mereka pergi jumpa umat, jumpa manusia, sediakan mereka, bawa mereka pada sembahyang. Sehingga orang-orang yang bukan Islam pun mereka datang kepada sembahyang dan tuan mulia. Wasilah bin al-Asqa radhiyallahu anhu, dia datang ke masjid dan sembahyang dengan sahabat-sahabat sebelum dia masuk Islam lagi.
Dia belum masuk Islam, belum ucap 2 kalimah syahadah, dia telah dibawa ke dalam suasana masjid dan dia telah mula sembahyang bersama dengan sahabat-sahabat. Lepas tu Allah lembutkan hati dia dan dia telah terima Islam. Dan dalam kehidupan Nabi SAW juga, tuan-tuan mulia, kita akan dapat lihat bagaimana Nabi SAW duduk di masjid, ajar sahabat-sahabat tentang sembahyang. Ini merupakan amalan Nabi sendiri. Nabi dengan dingin dia sendiri duduk dalam masjid, sahabat-sahabat yang datang Nabi ajar mereka tentang sembahyang. Dan pada ketika Nabi tak ada, maka Nabi SAW telah lantik sahabat-sahabat sebagai ganti pada baginda SAW untuk ajar orang-orang yang datang ke masjid, ajar mereka tentang sembahyang. Jadi sembahyang ini satu perintah Allah, satu kefarduan yang sangat penting yang mana umat kena belajar. Umat perlu diajar tentang sembahyang yang sempurna, tuan-tuan mulia. Kerana kesempurnaan dalam sembahyang akan datangkan kesempurnaan dalam agama. Dan satu orang yang rosakkan sembahyang, dia akan rosakkan agama dia. Satu orang yang tinggalkan sembahyang, dia dah tinggalkan agama. Dia tak ada hubungan lagi dengan Islam. Tapi satu orang yang rosakkan sembahyang dia, maka dia telah rosakkan agama dia. Untuk itu, tuan-tuan mulia, untuk datangkan kesempurnaan dalam sembahyang, maka usaha perlu dijalankan. Inilah maksud kita pergi hari ini, pergi jumpa umat, pergi jumpa mereka di rumah-rumah mereka, di kedai, di pasar mereka, pujuk rayu mereka untuk bawa mereka ke masjid, dan di masjid diterangkan kepada mereka tentang sembahyang, dan disibukkan setiap orang dengan usaha untuk datangkan kesempurnaan dalam sembahyang. Kerana sembahyang adalah perkara yang paling penting dalam agama. Merupakan man aqamaha faqad aqamad din. Siapa yang mendirikan salat, dia telah mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah meruntuhkan agama dia, tuan-tuan mulia. Jadi kita lihat bagaimana Nabi SAW dan para sahabat telah buat usaha. Ini usaha yang penting, sangat-sangat penting selepas iman, adalah usaha untuk bawa umat ke arah sembahyang secara amali dalam sembahyang mereka. Untuk itu, tuan-tuan, 4 usaha Maulana beritahu. Usaha untuk datangkan kesempurnaan dalam sembahyang, untuk betulkan sembahyang, maka setiap daripada kita kena buat 4 usaha ni. Pertama sekali, tuan-tuan mulia, kita kena ada ilmu tentang sembahyang, dan kita kena berlatih menunaikan sembahyang kita 100% mengikut ilmu yang kita belajar, mengikut ilmu masail yang kita belajar tentang sembahyang. Kerana, tuan-tuan mulia, amalan yang dibuat dengan ikhlas sekalipun, tapi kalau tak ada ilmu, amalan itu akan ditolak. Amalan dibuat tanpa ilmu, walaupun dibuat dengan ikhlas, tapi amalan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, iman dan ilmu dua perkara yang sangat penting. Ini dua perkara yang sangat penting dalam agama, dan dua-dua ini mempunyai hubungan rapat, tak boleh dipisahkan. Dua-dua kena ada. Iman kena ada dan ilmu juga kena ada dalam setiap amal yang kita buat. Barulah amalan itu akan jadi amal yang sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk itu, tuan-tuan mulia, kita kena belajar. Kita kena belajar sembahyang, belajar daripada nak tunaikan solat kita, dan kita kena pastikan dan kita kena usahakan bagaimana sembahyang yang kita jalankan mengikut ilmu yang betul, mengikut masail hukum ahkam yang betul, tuan-tuan mulia. Usaha yang kedua yang mana kita kena buat ialah kita kena sembahyang dengan kita meyakini akan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala atas sembahyang tersebut. Segala fadail, segala kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah janjikan, yang telah dijanjikan untuk kita dalam sembahyang, kita sembahyang dengan kita menghadirkan dalam hati kita akan segala kelebihan-kelebihan tersebut, dan kita buat dengan penuh pengharapan dan keyakinan terhadap janji-janji tersebut, tuan-tuan mulia. Dan perkara yang ketiga yang kita kena usahakan untuk datangkan kesempurnaan dalam solat kita, untuk datangkan kesempurnaan dalam sembahyang kita, ialah, tuan-tuan mulia, kita kena tangguhkan hajat-hajat kita ke arah sembahyang. Apa maksud dia, tuan-tuan mulia? Bila kita ada hajat atau kita ada keperluan, hari ini, tuan-tuan mulia, untuk urusan apa yang kita buat, kita tangguhkan hajat dan keperluan kita kepada asbab. Ini kerja ni tak boleh buat lagi, tunggu minggu depan bila asbab ni ada. Kerja ni tak boleh buat lagi, tunggu besok baru kita boleh buat. Bulan depan baru boleh kita buat. Tahun depan boleh kita, bila dia ni jadi orang besar, dia ni jadi menteri, kita boleh buat. Kerajaan ni kita boleh buat. Kita menangguhkan kerja-kerja yang kita nak buat, dan kita menangguhkan hajat-hajat dan keperluan kita kepada asbab. Bila asbab ada baru kita buat. Tunggu dulu ada ni baru kita boleh buat. Tunggu ni fulan ni naik baru kita boleh buat.
Ini kita menangguhkan kita punya keperluan dan hajat kita kepada asbab. Sedangkan yang apa yang patut kita buat, kita kena menangguhkan hajat kita kepada sembahyang, kepada amal. حلال إثبات في أعمال في مقابلة من غير يقينية. فبالحرام إثبات كيف يقينية؟ Mohon beritahu tuan-tuan. Untuk kita dapat natijah daripada asbab-asbab yang halal yang kita buat, itu pun tidak yakini. Apatah lagi asbab-asbab yang haram. Asbab-asbab yang haram lebih-lebih tak boleh diyakini. Jadi untuk itu tuan-tuan boleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ihmalu hawaijakum ala salat. Kamu kena tangguhkan hajat-hajat kamu atas sembahyang. Yang ni kalau kita ada hajat, kita macam tu ni sekarang sembahyang zuhur tuan. Sebelum zuhur ni kita ada hajat. Sebelum zuhur ni kita ada keperluan, maka kita tangguhkan hajat kita kepada sembahyang zuhur. Tunggu nak sembahyang zuhur, lepas sembahyang zuhur kita akan minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas sembahyang zuhur kita akan minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan bermaksud tuan-tuan mulia kita meninggalkan asbab. Bukan bermaksud kita buang asbab, tinggalkan asbab. Meninggalkan asbab ini satu kejahilan tuan-tuan mulia. Dan ini satu rahbaniyah tuan-tuan mulia. Dan tidak ada rahbaniyah dalam Islam. Jadi tidak dibenarkan dalam Islam rahbaniyah. Jadi Maulana Berdisri beritahu dalam Al-Fuzan dan perkataan Mahzad Maulana Rahmatullahi Alaih bahawa dalam meninggalkan keluarga dan meninggalkan asbab, ini bukan cara usaha dakwah dan jalan dijalankan oleh sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat bukan mereka ada keluarga, mereka ada asbab, mereka ada pekerjaan, tapi mengurangkan kesibukan dengan asbab, mengurangkan masa dengan keluarga untuk buat usaha agama. Ini cara usaha dakwah dijalankan oleh para sahabat tuan-tuan. Kita korbankan keluarga kita korbankan masa dengan keluarga, kita korbankan masa kita dengan pekerjaan kita, dengan asbab kita untuk kita sibukkan diri dan usaha agama. Inilah mujahadah tuan-tuan mulia. Dalam Islam tidak ada rahbaniyah, dalam Islam ada mujahadah. Bila satu orang tu tak ada isteri, tak ada anak, bila dia tak ada pekerjaan, dia tak ada asal, maka tidak ada mujahadah. Tidak ada mujahadah, justru yang adalah rahbaniyah. Tapi janji hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala bukan dalam rahbaniyah. Janji hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam mujahadah. Dan mujahadah ni bila ada tuan-tuan mulia, bila seorang tu ada kerja, dia ada anak, dia ada isteri, dia ada tanggungjawab yang lain. Dalam keadaan penuh tanggungjawab dan kesibukan dengan anak, isteri dan kerja tadi, dia serapangkan masa dia untuk keluar jalan Allah, untuk buat usaha. Di situ akan ada mujahadah tuan-tuan mulia. Maka di sebalik mujahadah tersebut tuan-tuan mulia, Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniakan hidayah. Begitu juga tuan-tuan mulia mendahulukan asbab atas amal. Ini bukan cara Nabi. Meninggalkan asbab langsung, ini bukan cara Nabi, bukan cara sahabat. Mendahulukan asbab atas amal juga bukan cara Nabi dan bukan cara sahabat. Bahkan inilah cara ke arah kegagalan. Jalan ke arah kegagalan. Satu orang yang mendahulukan asbab dia atas amal dia, ini adalah jalan menuju kepada kegagalan. Cara Nabi dan sahabat apa dia? Mendahulukan amal atas asbab. Mendahulukan amal atas asbab. Yang ni bila kita ada hajat, bila kita ada keperluan, mula-mula kita pergi pada amal dulu. Kita dahulukan amal terlebih dahulu. Dan selepas tu bila kita satu orang beriman, bila dia mendahulukan amal, kemudian dia buat asbab, dua keadaan Allah akan lakukan. Salah satu dari dua keadaan. Sama ada sebelum dia buat asbab, Allah sempurnakan hajat dia. Tanpa asbab Allah sempurnakan. Ataupun tuan-tuan selepas dia buat asbab, Allah sempurnakan hajat dia. Dua-dua cara kita akan dapati dalam kehidupan para sahabat. Bila sahabat buat ada hajat, dia buat amal, kadang-kadang sebelum sempat dia buat asbab, lepas amal tadi Allah dah sempurnakan hajat dia. Dan kadang-kadang Allah tangguhkan, dia buat asbab dulu, lepas amal pun dia buat asbab, kemudian Allah sempurnakan hajat. Dan Allah sempurnakan hajat selepas asbab itu pun bukan kerana asbab tadi, tetapi kerana amal dia. Tapi Allah buat demikian kerana apa? Supaya nak uji keyakinan bahawa dia yakin bahawa untuk masa akan datang dia akan pergi lagi kepada asbab tersebut dengan keyakinan bahawa hajat dia adalah kesempurna dengan asbab atau hajat dia adalah sempurna dengan amal.
Kalaulah Allah SWT bagi semua benda tanpa asbab, maka tidak ada ujian terhadap keimanan manusia. Dia akan yakin Allah yang buat semua. Tapi Allah sengaja buat, Allah sempurnakan hajat selepas asbab. Kita buat asbab baru Allah sempurnakan. Kerana Allah nak uji kita. Kamu punya yakin, asbab ni yang sempurnakan atau aku yang sempurnakan hajat kamu? Yang sempurnakan hajat kita bukan asbab, tuan-tuan mulia. Yang sempurnakan hajat kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk itu tuan-tuan dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena buat usaha. Usaha yang ketiga, apa dia usaha yang ketiga tuan-tuan? Kita kena tangguhkan hajat kita kepada amal. Apa saja keperluan kita ada, apa saja hajat yang kita ada, apa saja masalah yang kita hadapi, maka kita kena bawa kepada amal, bawa kepada sembahyang dan minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan bermakna kita tinggalkan langsung asbab. Meninggalkan asbab adalah kejahilan dan rahbaniyah, dan mendahulukan asbab adalah jalan bukan jalan Nabi membawa kepada kegagalan. Cara yang dibawa oleh Nabi dan para sahabat, dan mereka bila mereka ada hajat, mereka mendahulukan amal atas asbab mereka. Dan perkara yang keempat tuan-tuan mulia saya dan tuan-tuan kita semua kena buat usaha untuk datangkan kesempurnaan dalam sembahyang, dan kita kena usaha untuk sembahyang dengan tumpuan yang penuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk datangkan kesempurnaan, ya tawajuh kita, tumpuan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tuan-tuan mulia, bila sembahyang inilah tempat yang paling utama untuk kita ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam sembahyang pun kita tak ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, apatah lagi dalam perkara-perkara yang lain, dalam asbab kita, dalam pekerjaan kita, lebih-lebih lagi kita akan lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah merupakan maksud usaha dakwah yang kita buat hari ini, untuk datangkan kesempurnaan dalam sembahyang, untuk datangkan tawajuh kita dalam sembahyang, tumpuan hati kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sayangnya hari ini tuan-tuan mulia, Maulana kata aku bukan nak sangka buruk pada kamu, aku nak cakap tentang diri aku. Kata kadang-kadang apa kita buat hari ini, kerana buat usaha dakwah kita rosakkan sembahyang kita. Kerana sibuk dengan mesyuarat, cepat-cepat. Kerana sibuk dengan mesyuarat, kita tidak sempurnakan sembahyang kita. Kita cepat-cepatkan sembahyang kita sebab mana ada bayan. Ini Allah yang meninggalkan solat al-wabi lepas maghrib kerana cepat-cepat nak bayar atau cepat-cepat nak dengar bayan. Orangnya dia tidak menghimpunkan di antara ibadat dan dakwah. Dan hidayah kita akan dapat bila kita menghimpunkan di antara dakwah dan ibadah. Bila kita himpunkan di antara dakwah dan ibadah, barulah di celah tu Allah akan bagi hidayah. Hari ini kerana dakwah kita korbankan ibadat. Sedangkan dua-dua perkara ni kita tak boleh lebihkan atau kurangkan di antara satu sama lain. Dua-dua ni kita kena himpunkan, dua-dua ni kita kena laksanakan dengan sempurna hari ni. Hari ni kerana dakwah, kerana nak mesyuarat, kerana ada bayan, kerana lagi buat gash, kita ringkaskan sembahyang kita cacatkan sembahyang. Sedangkan gash tu untuk sempurnakan sembahyang. Gash adalah untuk datangkan kesempurnaan dalam sembahyang. Tapi bila kita ada takaza, dan sembahyang kita pun dah khusyuk, ingat pada takaza tadi. Ingat lagi buat gash lepas ni. Sehingga semuanya kita berdapat tawajuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini terbalik tuan-tuan mulia. Sedangkan maksud kita buat usaha dakwah ini, maksud daripada segala gash mesyuarat yang kita buat adalah untuk datangkan kesempurnaan dalam ibadat kita. Untuk kita sempurnakan ibadat kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu orang yang tidak ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang berlaku Hazrat Huzaifah radhiyallahu taala anhu. Ini kisah bukan zaman sekarang tuan-tuan, zaman Huzaifah radhiyallahu taala anhu, yang mana Nabi beritahu pada dia nama-nama orang munafikin. Nabi telah beritahu pada dia, dia kenal setiap nama dan rupa bentuk orang munafik, dan dia beritahu pada orang yang dah sembahyang 40 tahun, bukan orang baru, orang lama yang dah 40 tahun sembahyang, tapi dia tak sempurnakan rukuk dan sujud dia tak sempurnakan sembahyang dia, maka dia kata beritahu, kalaulah kamu mati dalam keadaan demikian, dalam keadaan ini, kamu tidak akan dibangkitkan atas agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana pentingnya sembahyang, bukan hanya semata-mata kita nak sembahyang tuan-tuan mulia, kita kena datangkan tumpuan, kita kena datangkan kesempurnaan dalam sembahyang kita, ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. अल्लाह के वादों के यकीन की तजदीद, अल्लाह के वादों के यकीन को ताज़ा करना दिलों में, ये हमारे फ़ज़ाइल की तालीम का मौजू है। हर पुराना इसका मोहताज है कि दो वक्त तालीम में बैठे, एक असबाब की तरफ जाने से पहले, एक असबाब से फारिग होने के बाद। ये दो तालीमें क्यों हैं, घर की और मस्जिद की? इन दो तालीमों का मकसद ये था कि असबाब में जाने से पहले भी ये समझ कर जाओ कि वादे यकीनी हैं, असबाब गैर यकीनी हैं। तालीम असबाब से फारिग होकर तालीम में आओ, ये बताने के लिए
کہ جس طرح وعدوں کے یقین کے ساتھ اسباب میں گئے تھے، جتنے نتائج ظاہر ہوئے ہیں وہ صرف اللہ کے وعدے ہیں، اسباب سے ہم کامیاب نہیں ہوتے، وعدوں کے یقین پر کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ تعلیم کا مقصد ہے، اللہ کے وعدے کے یقین کو صبح شام تعلیم کے حلقوں سے تازہ کرنا۔ یہ تعلیم صرف عمل نہ کرنے والوں میں شوق پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پرانی تعلیم میں نہیں بیٹھتے، نئے لوگوں کے لیے سمجھتے ہیں کہ یہ عمل کا شوق پیدا کرنے کا کورس ہے جو عوام کے لیے ہے، پرانوں کے لیے نہیں ہے۔ کبار صحابہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما وعدوں کے سننے میں آگے بیٹھتے تھے۔ جو وعدے کیے جاتے تھے اللہ کی طرف سے، منافقین بھی سنتے تھے، کہتے تھے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا۔ صحابہ کہتے تھے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما۔ جو وعدے ظاہر کے خلاف پورے ہوئے ہیں وہ صحابہ کے یقین اور صحابہ کرام کے ان وعدوں کے تصدیق کرنے کی وجہ سے پورے ہوئے ہیں۔ آج بھی یہی بات ہے، جو وعدے اللہ کے رسول کی طرف سے ہیں وہ ایمان والوں کی تصدیق سے پورے ہوں گے، صرف تعلیم سے پورے نہیں ہوں گے۔ میں ضروری بات کر رہا، صرف تعلیم کرنے سے وعدے پورے نہیں ہوں گے، ان وعدوں کی تصدیق اور ان کا یقین شکلوں کے مقابلے میں یہ وعدوں کو پورا کرائے گا۔ آج بھی جس طرح صحابہ کے لیے وعدوں کو پورا کرایا، ان کے حسن ظن اور ان کے اللہ کی ذات کے ساتھ اپنا یقین ٹھیک کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے سب یاد رکھیں، ہمارے ہاں تعلیم کا موضوع، تعلیم کا مقصد، کوئی بھی تمہیں تعلیم کا موضوع بیان کرے تو یہ کہے کہ تعلیم کا موضوع اللہ کے وعدوں کے یقین کو تازہ کرنا ہے تمام کائنات کے اسباب کے مقابلے میں، تاکہ صبح شام سبب میں جاتے ہیں تو یہ وعدوں کا یقین لے کر جائیں، اور سب سے نکل کے آئیں تو وعدوں کے یقین کی تجدید کریں۔ وعدوں کے یقین کی تجدید کے لیے، اسباب کی تردید کے لیے تعلیم کے حلقے ہیں۔ یہ میں اپنی بات کا خلاصہ کرتا ہوں۔ وعدوں کے یقین کی تجدید کے لیے، اسباب کی تردید کے لیے یہ تعلیم کے حلقے ہیں۔ اس میں صبح کی تعلیم میں 3 عمل ہوں گے خروج کے زمانے میں۔ پہلا عمل قرآن کی تصحیح کا حلقہ، پھر کتاب صبح کی تعلیم میں منتخب احادیث سے تعلیم کی جائے۔ اس کتاب کی وہ اہمیت ہے جو اہمیت تبلیغ میں 6 نمبروں کی ہے۔ جو بنیادی چیز 6 نمبر ہے تبلیغ میں، وہی حیثیت اور وہی اہمیت اس کتاب کی منتخب احادیث کی تبلیغ میں ہے، تاکہ یہ 6 نمبر احادیث کی روشنی میں اپنی حقیقت کے ساتھ اور اپنی صفات کو یقینی صفات دلوں کے اندر اتریں۔ اس لیے اس کی پوری کوشش کی جائے کہ 6 نمبر کا مذاکرہ انہی احادیث کی روشنی میں ہو۔ صبح کی تعلیم کے بعد صبح کی تعلیم کے بعد یہ تیسرا کام انہی احادیث کی روشنی میں 6 نمبر کا مذاکرہ ہے۔ صبح کی تعلیم میں 3 عمل ہو گئے، قرآن کی تصحیح کا حلقہ، منتخب احادیث سے تعلیم، 6 صفات کا مذاکرہ۔ یہ 3 عمل صبح کی تعلیم میں۔ اس طرح ہمیں اہتمام کرنا ہے اس کو بٹھا دو۔ Tuan yang jemaah security itu minta duduk, jangan minta Maulana minta duduk. بیٹھ کے بات سن۔ Jemaah security semua duduk. یہ صبح کی تعلیم میں 3 عمل ہوں گے۔ تعلیم کے ساتھ تعلیمی گشت، یہ بھی صحابہ کرام کا معمول ہے۔ سارے محدثین کا امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلیمی گشت کر کے لوگوں کو تعلیم میں لا کر تعلیم کے دوران بازار میں تھے، مسجد میں تعلیم کا حلقہ یہ صرف فضائل تک محدود نہیں تھا۔ علماء، مفتیان کرام مسجد کو وقت دیتے تھے آنے والوں کو دین سکھلانے کے لیے۔ عمر رضی اللہ پوچھا تھا ملک شام والوں سے، تمہاری مسجدوں کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا ہماری مسجدیں مختلف حلقے رکھتے ہیں، ایک حلقے میں قرآن سکھلایا جاتا ہے، ایک حلقے میں حلال حرام کے تذکرے ہوتے ہیں۔ اور تمہوں نے فرمایا تھا جب تک ایسا کرتے رہو گے خیر پر رہو گے۔ محلے کے لوگوں کو حلال حرام کی تمیز، صحیح غلط کی تمیز مسجد سے کرائی جاتی تھی۔ اس لیے تبلیغ میں تعلیم کا تصور صرف فضائل تک نہیں ہے، بلکہ مسائل کو علماء سے سیکھنا، اور علماء کو چاہیے اپنی مسجد کو وقت دیں تاکہ مسجد میں آنے والوں کو صحیح نماز، صحیح طریقے، صحیح زکوٰۃ، صحیح روزہ، صحیح حج، صحیح عمل کرنے کی ترغیب یہاں سے دیں، یہاں تک کہ محلے میں مشہور ہو جائے کہ فلاں مسجد میں فلاں وقت سے فلاں وقت تک عالم وقت دیتے ہیں، کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو یہاں پوچھا جا سکتا ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ جب مسائل مسجد سے پوچھے جائیں گے تو یہ مسائل عملی طور پر مسجد کے اثر سے زندگی میں عمل میں آئیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ عوام اور علماء کے درمیان
ایسا جوڑ پیدا ہو کہ ہر قدم پر ایک جاہل ایک عالم سے استفادہ کرے۔ اس تبلیغ کا مقصد کوئی الگ جماعت بنانا نہیں ہے، ساری دنیا کے بسنے والے مسلمانوں کو دعوت تبلیغ کے ذریعے علماء سے جوڑنا اور ان کی صحبت کا محتاج بنانا، یہ اس کام کا بنیادی مقصد ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ مسجد صرف فضائل کی تعلیم تک محدود نہیں تھی، بلکہ مساجد سے مسائل سکھلائے جاتے تھے، حلال حرام کے تذکرے مسجد میں ہوتے تھے۔ آپ ذرا مسجد نبوی کا معمول دیکھیں، علماء صحابہ، فقہاء صحابہ، مفتیان صحابہ مسجد کو وقت دیتے تھے اور مساجد سے مسائل پوچھے جاتے تھے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایک تو مساجد میں قرآن کی تصحیح کا حلقہ، چاہے امام قائم کرے یہ حلقہ یا الگ قاری رکھا جائے، ہر مسجد کے محلے کے لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسائل علماء سے سیکھیں، علماء کی زیارت کی عبادت یقین کریں، اور علماء کا وقت لیں علمی استفادے کے لیے۔ علماء کو، عوام کو چاہیے کہ علماء کو فارغ نہ چھوڑیں، علماء کو فارغ نہ چھوڑیں۔ اگر عوام میں علم کی طلب ہوگی تو علماء کو فرصت نہ ہوگی، اس لیے عوام کو چاہیے کہ علماء سے استفادہ کریں۔ علماء کو چاہیے کہ اپنے علم اور اپنے وقت کو امت کے لیے وقف کریں، اپنے علم اور وقت کو امت کے لیے وقف کریں، کیونکہ یہ امت کی امانت ان کے پاس ہے جس میں ساری امت کا حصہ ہے۔ جہاں تک ہو سکے علماء کو چاہیے کہ نقل و حرکت کے ذریعے بھی جماعتوں کے ساتھ اپنے مقام پر رہتے ہوئے بھی علمی استفادے کی عمومی شکلیں اختیار کریں، علمی استفادے کی عملی عمومی شکلیں اختیار کریں۔ میں نے اس لیے عرض کیا کہ مسجد ہی عمومی استفادے کی جگہ ہے، باقی شعبوں میں تو شرائط اور جو ہے اس کی قیودات ہیں استفادے کے لیے۔ مسجد عمومی استفادے کی جگہ ہے۔ مسجد نبوی کے اندر جو شخص جو طلب لے کر آتا تھا اس کو مسجد سے وہ چیز مل جایا کرتی تھی، ایک کلمہ سکھلانے سے لے کر مسائل بتانے والے تک مسجد میں رہتے تھے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ مسائل کا علم علماء سے حاصل کریں۔ رہا تعلیم کے حلقے، کہ بے شک یہ اللہ کے وعدوں کے یقین کی تجدید کے لیے ہے جس کی ہر مومن کو ہر وقت ضرورت ہے۔ اسی طرح گھر کے اعمال ہیں، گھر میں بھی جو 5 اعمال بتلائے جاتے ہیں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ 5 اعمال گھر کے براہ راست صحابہ کی سیرت سے لیے گئے ہیں، یہ کسی کی رائے کسی کا مشورہ نہیں ہے، براہ راست صحابہ کے اعمال ہے۔ یہ عمر رضی اللہ کو ہدایت ملی ہے، وہ آپ کو قتل کرنے کے ارادے کے دن گھر میں قرآن کو صحیح کرنے کے حلقے سے ملی ہے۔ کسی عمل کو یہ سوچ کر مت چھوڑ دو کہ یہ نیا کام ہے، نہیں، یہ صحابہ کے وہ اعمال ہیں جو ضدی سے ضدی کافروں کے اسلام میں آنے کے لیے ذریعہ بنا کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے بہن بھائی کو قرآن سکھلا رہے تھے، ان کے بہن کے گھر سے عمر کو ہدایت ملی ہے، ذریعہ یہ قرآن کا حلقہ بنا ہے۔ آپ خود غور کریں اس واقعے پر۔ اس لیے میں نے عرض کیا گھروں میں قرآن کی تصحیح کا حلقہ، اور قرآن نے تو صاف، قرآن نے خود کہا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، اس کی قدرت کو، اس کی بڑائی کو، اس کی عظمت کو بیان کرو۔ گھروں میں عورتیں اجتماعی طور پر قرآن کہہ رہا ہے وَاذْكُرْنَ، کہ اس سے اللہ تعالیٰ تمہیں پوری طرح پاک کرنا چاہتے ہیں۔ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں گھر کے ان اعمال کے ذریعے اللہ پوری طرح پاک کرنا چاہتے ہیں۔ اہل بیت کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہاری طہارت کا انتظام کر رہے ہیں، یہ کہ اللہ تمہیں ان کے ذریعے پاک کرنا چاہتے ہیں۔ پھر تیسرا عمل میں نے عرض کیا کہ مستورات میں تعلیم کے ساتھ 6 نمبر کا مذاکرہ ہو۔ 6 نمبر کا مذاکرے کا مطلب یہ ہے کہ ان مستورات میں دین کی طلب پیدا ہو، 6 صفات کا پورا مذاکرہ کیا جائے۔ اور چوتھا عمل، ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کیا جائے۔ یہ بھی صحابہ کے گھروں کا معمول ہے۔ ام حرام بنت ملحان صاحب نے خود کہا تھا، ام حرام تمہیں، میں نے ایک جماعت دیکھی ہے جو فلاں ملک میں سمندر سے پکڑ کے جائے گی۔ ام حرام نے خود عرض کیا آپ سے کہ مجھے جماعت میں شامل کر دیجئے، گھر میں تشکیل ہو رہی ہے عورت کی، کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا تشکیل؟ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ام حرام سے، خود ام حرام کو آپ ترغیب دے رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جماعت سمندر سے سفر کر کے فلاں ملک میں جا رہی ہے۔ ام حرام نے کہا مجھے جماعت میں شامل کیجیے۔ ام حرام تم اسی جماعت میں سے ہو۔
دوبارہ خواب دیکھا آپ نے، دوبارہ سنایا ام حرام کو۔ ایک جماعت اور دیکھی ہے میں نے، ام حرام نے کہا اس جماعت میں میرا نام لکھ دیجئے، میں دونوں جماعتوں میں جاؤں گی۔ فرمایا ام حرام دوسری جماعت میں کیسے جا سکتی ہو جب پہلی جماعت میں تم جا کر اس ملک میں وفات پا جاؤ گی؟ جس عورت کو یہ معلوم ہے اپنے مقام پر رہتے ہوئے کہ فلاں ملک میں مجھے جا کر مرنا ہے، اس عورت کی ہمت دیکھو کہ یہ جانے سے عذر نہیں کر رہی ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا یہ سنت ہے، گھر میں آپ خود ایک عورت کی تشکیل کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کی۔ ان مستورات کی جماعتوں کی نقل و حرکت کا مقصد ہے بے شک شرائط اور اسلامی جو ہے سفر کے آداب وہ اپنی جگہ مسلم ہیں۔ اس خروج کا اصل مقصد یہ ہے ہر گھر کا 24 گھنٹے کا نظام دعوت عبادت پر ذکر تلاوت پر آوے۔ جب تک اللہ کے راستے میں نکلنے والی عورتیں گھروں میں داخل ہو کر ان کی عورتوں سے اختلاط نہیں کریں گی، اس گھر کا نظام 24 گھنٹے کا تبدیل نہیں ہوگا۔ کسی ماحول میں چند گھنٹے کے لیے چلے جانا یہ کافی نہیں ہے جب تک ایک گھر کا 24 گھنٹے کا نظام دعوت عبادت پر ذکر تلاوت پر نہ آئے۔ اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ایک مستقل عمل ہے کہ گھروں میں اپنی عورتوں کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کیا جاوے، انہیں امت کے ارتداد کے بے دینی کے حالات بتلائے جاویں، ان پر ملکوں کے عورتوں کی بے دینی کے حالات انہیں سنائے جاویں، انہیں امت کو ہدایت پر لانے کا غم اور فکر کے اندر پیدا کیا جائے۔ یہ روزانہ کی تعلیم کا ایک بنیادی عمل ہے، ایک بنیادی عمل ہے۔ ان 4 کاموں کے بعد 5واں کام مشورہ ہے۔ مشورہ گھر کا انتہائی ضروری عمل ہے۔ Tak ada masa, selalu sibuk dengan mereka tuan-tuan mulia, dengan orang awam. Dan orang awam dan ulama kena wakafkan ilmu mereka dan masa mereka untuk awam. Bagi masa mereka, bagi ilmu mereka untuk sampaikan amanah ini kepada umat yang merupakan hak umat, milik umat yang perlu disampaikan kepada mereka. تعلیم میں ہمارا معمول یہ رہے اپنے مقام پر بھی خروج میں بھی ابھی تعلیم ایک دن منتخب احادیث سے، ایک دن فضائل اعمال میں شیخ نے جو فائدے لکھے ہیں احادیث کے ذیل میں، یہ انتہائی مؤثر اور انتہائی ضروری، بلکہ ہر مسلمان اگر اس پر غور کرے تو اپنے دین کے بارے میں اپنے دین کی سطح کے گرنے کا احساس پیدا ہوتا ہے، اپنے دین کی سطح گرنے کا احساس پیدا ہوتا ہے ان فوائد سے جو شیخ احمد علیہ نے احادیث کے ذیل میں لکھے ہیں۔ یہ فوائد کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ فوائد کوئی زائد چیز نہیں ہے۔ ان فوائد کو اہتمام سے پڑھا جائے، تنہائیوں میں بھی ان فوائد کو پڑھ کر غور کیا جائے اور اپنی زندگی کے موجودہ حال کو ان فوائد کے مقابل لا کر اس کا فیصلہ کیا جائے کہ میں اس میں سے کتنے فیصد دین پر ہوں، کیونکہ شیخ نے اس کا اہتمام فرمایا ہے کہ متقدمین، اولیاء، صحابہ، ان کے معاشرے، ان کی عبادات صرف ان کا عمل نقل نہیں کیا ہے، بلکہ ان کے عمل کی سطح اور ان کے معاشرے کی سطح کو نقل کیا ہے احادیث کے ذیل کے فوائد میں۔ اس لیے میں تاکید سے عرض کرتا ہوں کہ یہ فوائد ایک محدث اعظم کے علم حدیث کا نچوڑ ہیں، انہیں بہت غور سے پڑھنا چاہیے۔ اس لیے تاکید سے عرض کر رہا ہوں کہ اپنی زندگی کو ان فوائد کے مقابل لاؤ تاکہ ہماری زندگی میں دین کی ساہو پر آئے، کیونکہ مقتدات تو صحابہ ہی ہیں، مقتدر صحابہ ہی ہیں، جو اپنا کا مقتدی بنائے گا دین میں آگے بڑھے گا، جو ہر زمانے کے لوگوں کو مقتدی سمجھے گا اس کے دین کی سطح نہیں جائے گی۔ ساری امت کے لیے صحابہ مقتدی شروع میں بیان سکتا ہوں قسمت والا نہیں سکتے جب تک امت اس پر آنے کا ارادہ نہ کرے جو کچھ صحابہ نے کیا ہے۔ اس طرح ہمیں ان فضائل کی کتابوں سے استفادہ کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر کا بھی اہتمام کرو۔ سب سے افضل ذکر قرآن کی تلاوت ہے، اس کو اپنا معمول بناؤ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلنے والی جماعتوں کو تاکید فرماتے 2 کاموں کی کہ ایک رات کا قیام اور ایک قرآن کی تلاوت، ان 2 کاموں کو اگر زیادہ کرو گے تو دعوت کے کام میں تمہاری غیبی نصرت ہوگی۔ یہ خلفاء راشدین کی ہدایتیں ملتا ہے نکلنے والی جماعتوں کے لیے۔ ان 2 کاموں کو لازم پکڑو، رات کے قیام کو اور قرآن کی تلاوت کو۔ یہ اللہ سے متعلق کرنے کا کام ہے جو اللہ کے تعلق کے بغیر اس میں کامیابی ہو نہیں سکتی ہے۔
کام کرنے والے ان دو چیزوں سے بہت غافل ہیں، ایک رات کے قیام سے، ایک قرآن کی تلاوت سے۔ صرف طریقہ کار کو سے گزر جانا، اس سے اللہ کا تعلق پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے تعلق والے اعمال کے کرتے ہوئے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ داعی اللہ کے بندوں کے درمیان رابطہ ہے، اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ دوسرے کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ درمیانی چیز طاقتور ہوتی ہے جو دونوں کو آپس میں جوڑتی ہے۔ بالکل داعی اللہ کے مخلوق کے درمیان رابطہ ہے۔ اس لیے میں نے عرض کر رہا کہ قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں اور رات کے قیام اور تہجد کو اس کو لازم پکڑ لیں۔ صحابہ پر 1 سال تہجد فرض رہی ہے، 1 سال کی عبادت اللہ نے اس کو نفل کیا ہے جب صحابہ اس کے عادی ہو گئے۔ اس طرح ہمیں اس کا اپنے آپ کو پابند بنانا ہے۔ لا یعنی باتیں سے اپنے آپ کو بہت بچاؤ۔ امت کو ہر خیر سے محروم کرنے والا سب سے بنیادی عمل وہ لا یعنی باتیں ہیں۔ ہر خیر سے محروم کرنے والا بنیادی عمل وہ لا یعنی کسے کہتے ہیں؟ لا یعنی ہر اس کام کو کہتے ہیں جو آپ کی سطح کا اور آپ سے متعلق کام نہیں ہے، وہ لا یعنی ہے، چاہے وہ جائز کیوں نہ ہو۔ حضرت فرماتے تھے اللہ کے راستے میں نکل کر حلال تجارت کا تذکرہ کرنا بھی لا یعنی ہے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر حلال تجارت کا تذکرہ کرنا بھی لا یعنی ہے۔ تو تجارت زراعت کے ماحول سے نکل کر آیا ہے اپنے آپ کو عمل کا عادی بنانے کے لیے، اگر حلال دکان کی بات بھی خروج میں کر رہا ہے تو لا یعنی بات کر رہا ہے۔ اور لا یعنی کی بات کا اثر یہ ہے کہ احد کے میدان میں شہید ہونے والے صحابی کو جب ان کی والدہ نے ان کے چہرے سے مٹی پہنچتے ہوئے کہا کہ میرے بیٹے تمہیں جنت مبارک ہو، حالانکہ جنتی ہونے میں کیا شک تھا کہ جب احد کے میدان میں شہید کیے گئے ہیں اور صحابی ہیں اور احد کا میدان ہے، آپ نے ان کی والدہ سے فرمایا تم نے اس کو جنتی کیسے کہہ دیا؟ آپ وہاں تشریف فرما تھے، تم نے اس کو جنتی کیسے کہہ دیا؟ تمہیں کیا معلوم اس نے اللہ کے راستے میں نکل کر کوئی لا یعنی بات کی ہو؟ میں اور آپ غور کریں، ہمارا کتنا وقت خروج کے زمانے میں غیبت میں، فتنوں کی باتوں میں، جو کہ اپنی ذات سے متعلق نہیں ہے، جو چیزیں ہماری سطح کی نہیں ہیں، ان کے حل کرنے میں کتنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے راستے کا خروج کا وقت اگر یہ کسی بھی لائنی کام میں استعمال کیا گیا تو اللہ تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس شہید کے بارے میں جو احد کے میدان میں شہید ہوا ہے آپ کی صحبت میں، آپ فرما رہے ہیں ان کی والدہ سے تم نے کیسے اس کو جنتی کہہ دیا، کیسے اس کے جنتی ہونے کا تم نے دعویٰ کر دیا؟ تمہیں کیا معلوم کہ اس نے اللہ کے راستے میں نکل کر بیکار باتیں کی ہوں۔ اس لیے میں عرض کر رہا 3 کاموں کے ہمارا وقت گزرے، دعوت میں یا عبادت میں یا تعلیم میں، یہ 3 کام اصل کرنے کے ہیں۔ حضرت عمر خود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر دنیا میں یہ 3 کام نہ ہوتے، دعوت، عبادت اور تعلیم، میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف خروج کے زمانے کے لیے فرما رہے ہیں بلکہ اپنی پوری زندگی کے بارے میں فرما رہے ہیں، اپنی پوری زندگی کے بارے میں حضرت عمر کہہ رہے ہیں اگر 3 کام نہ ہوتے، پہلا کام اللہ کے راستے میں پھرنا، دوسرا کام اللہ کی زمین پر لمبے لمبے سجدے کرنا، تیسرا کام علماء حق کے مجالس میں بیٹھ کر علم کی باتوں کو چن چن کر اپنے اندر ایسے پیدا کرنا جیسے عمدہ کھجوریں چن چن کر کھائی جاتی ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتا تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ ہم تو 4 مہینے یا چلے کے 3 دن کے زمانے میں بھی ایسا وقت نہیں گزارتے جیسا عمر رضی اللہ فرما رہے ہیں اپنی پوری زندگی کے بارے میں کہ عمر زندہ رہنا پسند نہ کرتا اگر دنیا میں 3 کام کرنے کے نہ ہوتے، اللہ کے راستے میں پھرنا، اللہ کی زمین پر لمبے لمبے سجدے کرنا اور علماء کے حق کی مجالس سے علمی استفادہ کرنا۔ اگر یہ 3 کام نہ ہوتے میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو ان 3 کاموں کے اندر مشغول رکھیں، لا یعنی باتیں، لا یعنی کام ہرگز نہ کریں۔ اس سے معمول تو پورا ہو جائے گا لیکن مقصود حاصل نہیں ہوگا۔ ہم کام کی جس سطح پر ہیں سمجھتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، جب حقیقت سامنے آئے گی تو معلوم ہوگا کہ نقصان ہو رہا ہے، فائدے کی بھی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، اپنے آپ کو ہمیں اس کا اپنے آپ کو پابند کرنا ہے، لا یعنی کاموں سے، لا یعنی باتوں سے اپنے آپ کو بہت بچانا ہے۔ میں نے جس طرح عرض کیا ہے خروج کے زمانے میں اس طرح ایک ایک امتی کو اعمال مسجد سے جوڑنا اور مسجد کا خود بھی عادی بننا، دوسروں کو بھی مسجد کا عادی بنانا، یہ ہمارے کام کا بنیادی مقصد ہے۔ جو جماعت اللہ کے راستے میں نکل رہی ہیں یہ ایک مسجد
kita baca. Ini adalah merupakan dia punya berkah khulasah bagi ilmu satu orang muhaddis yang sangat besar. Dan dia bukan hanya tulis di situ berkaitan dengan amal, bahkan dia terangkan di situ tahap amal para sahabat. Bagaimanakah amal para sahabat dalam bagaimana sembahyang mereka, bagaimana zikir dan tilawah mereka, macam mana kehidupan mereka. Dan bila dengan kita baca keterangan yang diberikan oleh Syekhul Hadis dalam kitab tersebut, dan kita bandingkan dengan apa yang ada dalam kehidupan kita, dengan tahap amal kita, maka kita akan dapat bandingkan di antara tahap amal para sahabat dengan tahap amal kita. Barulah kita akan datang dalam hati kita fikir, risau, rasa kekurangan dalam amal kita. Kita akan rasa bahawa tahap amal kita begitu rendah dan begitu jauh, begitu banyak kekurangan-kekurangan dalam amal kita bila kita baca keterangan itu dengan betul, tuan-tuan. Dan tuan-tuan diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, asal muktada kita, ikutan kita, yang perlu kita jadikan ikutan adalah para sahabat. Bukan orang-orang yang daripada setiap zaman, bahkan sahabat. Orang yang jadikan ikutan dia sahabat, dia sentiasa berusaha untuk ikut sahabat, maka dia akan maju dalam amal dia, tuan-tuan. Dia akan maju dalam amal. Tapi kalau kita jadikan orang zaman kita sebagai ikutan, kita akan mundur, kita akan jatuh ke bawah. Mundur, tuan-tuan. Jadi untuk itu sangat-sangat penting kita baca apa yang telah dituliskan, apa yang keterangan yang telah diberikan oleh Syekhul Hadis dalam kitab Fadail Amal, beserta kita baca hadis dengan ihtimam, kita baca keterangan-keterangan tersebut dan kita buat penilaian dan kita tengok bagaimana amalan kita, betapa jauh bezanya daripada amal para sahabat, supaya timbul dalam hati kita fikir macam mana nak tingkatkan amal kita supaya kita dapat ikut amal tahap sampai lebih hampir kepada tahap amal para sahabat. Dan begitu juga selain daripada ta'lim seterusnya, tuan-tuan, sangat-sangat penting ialah kita kena bina hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita mengambil berat tentang amal-amal ifradi kita dengan zikir kita, tuan-tuan mulia. Dan zikir yang paling utama, amalan untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala yang paling utama ialah tilawah Al-Quran, tuan-tuan mulia. Jadi dua amalan ni, tuan-tuan mulia, qiyamul lail dan juga tilawah Al-Quran. Qiyamul lail, bangun beribadat pada waktu malam, dan juga membaca Al-Quran setiap hari. Dua amalan ni amalan yang sangat-sangat penting. Terdapat dalam kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh Khulafa Rashidin kepada tentera-tentera mereka, kepada sahabat-sahabat yang lain, bahawa dua amalan ini sangat penting untuk kamu ihtimam semasa keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapat pertolongan dan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita yang buat usaha agama hari ini, kita lalai dan sangat lemah dalam dua-dua amalan ini, tuan-tuan. Kita hanya sibuk dengan amalan-amalan dakwah di siang hari, sedangkan tuan-tuan mulia, dengan hanya sibukkan diri dengan amalan-amalan dakwah di siang hari, itu tidak cukup, tuan-tuan mulia. Kita kena ada hubungan yang kuat dengan Allah, kerana da'i ini, mereka adalah perantara penghubung di antara mad'u dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia adalah perantara yang menghubungkan di antara umat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang jadi perantaraan, orang tengah ni, tuan-tuan, dia punya hubungan dengan Allah kena jauh lebih kuat bandingkan orang yang diajak. Hubungan dia dengan Allah kena kuat, baru dia boleh jadi perantaraan untuk mendekatkan orang yang jauh daripada Allah kepada Allah. Jadi untuk bina hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, tuan-tuan mulia, sangat penting dua amalan ni. Pertama, qiyamul lail, kita kena bangun beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat telah diwajibkan ke atas mereka. Telah selama setahun telah diwajibkan kepada sahabat untuk bangun malam, untuk solat tahajud pada waktu malam, tuan-tuan. Kemudian bila sahabat dah biasakan benda tersebut, dah jadi adab mereka dah biasa dengan itu, kemudian kewajipan kefarduan tersebut telah dimasukkan. Jadi kita kena lazimkan diri kita. Kita kena lazimkan diri kita untuk bangun setiap malam beribadat pada Allah, berdiri beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga, tuan-tuan mulia, kita sangat-sangat penting untuk kita kena baca Al-Quran setiap hari dengan penuh ihtimam, tuan-tuan. Setiap hari, jangan ada satu hari pun yang terlepas yang mana kita tak baca Al-Quran, tuan-tuan mulia. Dan kita kena meninggalkan perkara yang sia-sia. La ya'ni, apa maksud perkara yang sia-sia, tuan-tuan mulia? Perkara-perkara yang tidak ada hubung kait dengan kita, tidak memberi faedah, tidak memberi apa-apa faedah, dan bukan pada yang tak sesuai dengan tahap kita. Pekerjaan atau percakapan yang tak sesuai dengan tahap kita, yang tidak memberi apa-apa, tidak ada apa hubungan kait dengan kita, semua benda-benda tu, tuan-tuan, kita mahu tinggalkan. Kerana apa, tuan-tuan mulia? Benda-benda yang sia-sia ni, tuan-tuan, akan rosakkan kita punya khuruj, tuan-tuan mulia.
Satu orang yang syahid di jalan Allah, yang telah syahid di medan Uhud, tuan-tuan mulia. Dia telah syahid di medan Uhud bersama dengan Nabi. Dia berperang di sisi Nabi SAW. Dan dalam peperangan tersebut dia telah disyahidkan bila ibu dia menyapu tanah pasir daripada wajahnya dan berkata kepadanya, berita gembira wahai anakku, wahai kamu adalah ahli syurga. Maka Nabi tegur dia. Nabi berkata, macam mana kamu tahu bahawa anak kamu ahli syurga? Mungkin semasa dia keluar dia tak cakap benda yang sia-sia. Mungkin masa dia keluar hari ini, tuan-tuan boleh kita keluar jalan Allah macam-macam. Bukan benda yang sia, benda yang haram. Kita mengumpat tentang orang, cakap tentang perkataan benda-benda yang fitnah, benda-benda yang tidak memberi faedah. Bahkan Muhammad beritahu, bercakap tentang asbab yang halal, tijarah atau perniagaan yang halal, pekerjaan yang halal, semasa keluar jalan Allah ni pun termasuk sia-sia. Kerana kita keluar jalan Allah ni, kita nak tinggalkan semua tu. Kita dah tinggalkan perniagaan kita dah tinggalkan pertanian kita buat, kita dah tinggalkan segala pekerjaan kita. Masa kita keluar jalan Allah, kita masih bincang tentang perniagaan, kita masih bincang tentang pekerjaan, masih bercakap tentang perkara tersebut. Tanya kau kerja apa, kau kerja apa. Ini tuan-tuan mulia, ni tak ada sangkut paut kita buat semasa kita. Ini termasuk benda yang sia-sia. Yang mana kita buat menyebabkan tuan-tuan membahayakan diri kita. Orang yang syahid jalan Allah di medan Uhud bersama Nabi pun, Nabi tak pasti dia kata dia masuk, dia ahli syurga. Mungkin dia cakap sia-sia masa dia keluar jalan. Termasuk juga orang Nabi kita masuk benda sia-sia. Kita cakap tentang masalah-masalah, tentang fitnah-fitnah, masalah-masalah yang bukan kerja kita nak selesaikan masalah tersebut. Bukan tahap kita nak selesaikan masalah tersebut. Jadi kalau kita bercakap tentang benda tersebut, kita buat benda yang sia-sia. Tak ada faedah pun kita cakap. Jadi lebih baik kita jangan cakap dalam perkara tersebut. Sibukkan diri kita dengan amal. Kita hanya sibukkan diri kita dengan amal. Apa amal yang kita nak sibukkan? 3 perkara. Dengan dakwah, dengan ibadat dan juga dengan ta'lim, tuan-tuan mulia. Inilah 3 perkara yang masa kita keluar jalan Allah SWT, kita kena sibukkan 24 jam dengan amal-amal ini. Dan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala beritahu, 3 perkara inilah yang mana kalau tak ada 3 perkara ini, maka aku tak ada keinginan pun nak hidup atas muka bumi ini. Apa 3 perkara yang Umar radhiyallahu beritahu? Satu, bergerak di jalan, keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, iaitu sembahyang, beribadat pada Allah dengan sujud yang panjang-panjang dan menghadiri majlis-majlis ilmu ulama-ulama yang hak dan mengambil faedah daripada majlis-majlis ilmu mereka, memilih-milih sebagaimana satu orang tu pilih buah kurma untuk diri dia, banyak tu memilih ilmu mutiara kata daripada alim ulama untuk diamalkan dalam kehidupan. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bukan hanya masa keluar, bukan hanya semasa keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala dia sibukkan diri dia dengan amalan-amalan ini, tuan-tuan, bahkan seluruh hidup dia. Seluruh hidup dia kata, aku tak ada keinginan nak hidup kalau aku tak buat 3 perkara ini. Maknanya seluruh kehidupan dia hanya sibukkan diri dia dengan 3 perkara, dengan dakwah, dengan ibadat dan dengan ta'lim, tuan-tuan mulia. Hari ini kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita yang keluar 4 bulan, kita yang keluar 40 hari ini pun kita tak sibuk dengan diri kita dengan amalan yang mana Sayyidina Umar buat seluruh hidup dia, tuan-tuan mulia. Masa keluar 4 bulan 40 hari pun kita tak dapat jaga amal-amal ini, tuan-tuan mulia. Jadi tuan-tuan bukan Allah Subhanahu wa taala, semasa kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai untuk latih diri kita, sangat-sangat penting kita tinggalkan segala perkara yang tak berkaitan, segala benda-benda yang sia-sia, dan kita hanya sibukkan diri kita dengan amal-amal 3 amalan ini. Dan semasa kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita kena sentiasa letakkan diri kita dalam suasana masjid, tuan-tuan mulia. Sibukkan diri kita dengan amal masjid. Dan di mana saja kita pergi, kita ajak pujuk rayu umat pergi jumpa rumah ke rumah, pujuk rayu semua, bawa mereka pada masjid, bawa mereka pada suasana masjid, bawa mereka pada amal-amal masjid, tuan-tuan mulia. Dan terutama usaha memakmurkan masjid yang telah dimuzakarahkan pada tuan-tuan dalam Karguzari telah digerakkan secara terperinci. Dan juga dalam ada satu bayan yang khas yang telah dimuzakarah pada tuan-tuan tentang bagaimana usaha yang perlu dilaksanakan untuk memakmurkan masjid, tuan-tuan. Kita berkaitan dengan usaha tempatan, tuan-tuan mulia. Semasa tuan-tuan keluar di jalan Allah SWT, tuan-tuan mau cakapkan dan buat secara amali. Buat secara amali dalam semasa keluar di jalan Allah. Sediakan siapa saja, di mana saja tuan-tuan pergi, sediakan setiap orang Islam untuk ambil bahagian dalam usaha memakmurkan masjid ini. Dan tuan-tuan sendiri latih diri tuan-tuan untuk buat amalan-amalan ini semasa keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप हजरात के इस इज्तिमा को कबूल फरमाए और आपके यहाँ जमा होने और अज़ाइम और कारगुजारियों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तरह कबूल फरमाए जिस तरह अल्लाह ताला ने अंबिया और सहाबा की मेहनतों को कबूल फरमाया है। Semoga Allah से हर एक होता है, कोताही का एहसास
اللہ تعالیٰ کے یہاں عمل کو کامل کرا دیتا ہے، اور اپنے عمل پر استغفار اللہ کی طرف سے کوتاہیوں سے درگزر کرا دیتا ہے۔ جو عزائم کیے ہیں انہیں اللہ رب العزت کے فضل سے اور اللہ ہی کی قدرت سے پورا کرانے کی امید رکھو۔ بندے کو اپنی محنت میں دعویٰ کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جو بندہ بھی محنت میں دعویٰ کرتا ہے اللہ محنت کے سر پر ڈال دیتے ہیں اور نصرت کا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، اور جب اپنے عاجزی پیش کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی قدم قدم پر اس کے عجز کی وجہ سے نصرت فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے اپنی اسی کوشش ہم کرتے رہیں اور استقامت کے ساتھ اجتماعیت کے ساتھ چلتے رہیں۔ جہاں جہاں آپ کی جماعتیں جائیں وہاں سے لوگوں کو تشکیل کر کے نظام الدین کی طرف روانہ کریں۔ جس ملک میں بھی آپ کی جماعت جا کر کام کرے وہاں کے ساتھیوں کو عمل کے ماحول میں بھیجنے کی پوری کوشش کریں، جماعتیں تیار کر کے وہاں کے ذمہ داروں کے حوالے کریں کہ وہ ان جماعتوں کو کہ نظام الدین آنے کی ترتیب بنائیں۔ آپ کے پرانوں کو چاہیے کہ سال میں کم سے کم ایک مرتبہ 2 ماہ کے لیے پرانے حضرات نظام الدین وقت لے کر آئیں، تاکہ اس ماحول میں رہ کر اور وہاں پرانوں کی صحبت اور پرانوں کے محنت کے میدان میں رہ کر کام کی عملی شکل کو دیکھیں اور اپنے ملکوں میں جا کر کام کو اس ترتیب پر قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اس کا پورا مجمع انشاءاللہ عزم کرے۔ Jadi tuan-tuan mulia ulama beritahu semoga Allah terima istimewa tuan-tuan semua, dan semoga segala azam tuan-tuan, niat tuan-tuan, jemaah-jemaah yang tuan-tuan nak keluarkan tadi, Allah SWT dengan kudratnya sempurnakan segala-galanya. Dan tuan-tuan mulia, kita semua kelemahan, kita semua ada kelemahan, kita semua ada kekurangan. Maka dengan kita mengaku terima kelemahan kita, kita mengaku bahawa kita lemah, maka Allah SWT akan sempurnakan kelemahan tadi, akan sempurnakan kekurangan tadi. Dan dengan kita meminta maaf dengan Allah, mengadu pada Allah dan meminta keampunan dan istighfar pada Allah atas kekurangan dan kelemahan kita, Allah SWT akan ampunkan dan Allah SWT akan sempurnakan apa yang kurang tuan-tuan. Jadi tuan-tuan